الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 12 نومبر 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے، اور یہاں صوبہ پنجاب ڈسٹرکٹ بکھر میں علاقہ 36 کھوکھا میں عزیزم محمد طلحہ کی دعوت پر میں آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ توجہ نہ جانے دینا، دائیں بائیں آپ ضرور دیکھیں لیکن آپ کی دائیں بائیں توجہ نہ جائے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ معزز دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے امام بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، اور ہم اس چیز کو بخوبی جان اور پہچان رکھتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، پتہ چلا سرور کائنات کے آگے تو آگے حضور پاک کے برابر بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا یہ مرتبہ اتنا ہے کہ جتنا اسے بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، حضور پاک علیہ السلام کا رتبہ، مرتبہ، حیثیت، ویلیو، اہمیت و صلاحیت رب نے جتنی ہم پہ ظاہر کی ہے اس سے زیادہ چھپا دی ہے۔ شاید اگر مکمل ظاہر کر دی جائے تو ہم لوگ اس کے دیکھنے کی تاب بھی نہ رکھ سکیں۔ جب ایک فرشتے کا مقام یہ ہے کہ اس کے 600 پر ہیں اور وہ 2 پر کھولے تو آسمان و زمین چھپ جائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے امام ہیں ان کا مقام کتنا ہوگا۔ میرے دوستو، میں چاہوں گا کہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں سیرت کے متعلق عرض کر پاؤں۔ رسالت مآب علیہ السلام کے ہر معجزے کو اٹھا لیں اور پچھلے انبیاء کے مقامات کو دیکھ لیں تو اس سے بلند بلکہ بلند تر، بلند ترین ملے گا۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہیں کہ آنے کے بعد ان کو پہچانا جائے، بلکہ حضور پاک وہ ہیں آنے سے پہلے ان کو پہچانا گیا ہے، آنے سے پہلے ان کو جانا گیا ہے۔ اس حد تک پہچانا اور جانا گیا ہے کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں امام سہیلی کے حوالے سے روض الانف کی بات کو نقل کرتے ہیں کہ جس وقت
अब्दुल हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दादा जान काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दादा होने की निस्बत इनके चेहरे पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आबाओ अजदाद होने की हैसियत से रुअब मोहम्मदी मौजूद था। इनके चेहरे को देख के बड़े बड़ों की बस हो जाया करती थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के तवल्लियत के दौर में काबतुल्लाह को गिराने के लिए यमन का एक बादशाह अबरहा आया, और जब वो अपने साथ हाथियों का लश्कर लाया तो काबतुल्लाह दाखिल होने से पहले वो मक्का मुकरमा के बाहर रुक गया। उसने 200 ऊँटों को एक जगह एक चरागाह में चरते देखा और पूछा, ये ऊँट किसके हैं? बताया गया कि जिस काबे को तू गिराने जा रहा ये उसके मुतवल्ली के हैं। तो उसने इन 200 ऊँटों को माल मुफ्त समझ के पकड़ लिया। अब उसने कहा जी 2 फ़ायदे। नंबर 1, या तो काबे का मुतवल्ली अपने ऊँट छुड़ाने आएगा तो मैं ले दे करूँगा कि अपने काबे को हमारे हवाले कर, ऊँट ले ले। नहीं आएगा तो हमें माल मुफ्त वैसे मिल गया है, 200 ऊँट हम अपने पास ले लें। उस ज़माने में ऊँट की वैल्यू कोई छोटी मोटी नहीं थी। ऊँट रेत का जहाज़ मशहूर है आज भी, और वो ज़माना तो गाड़ी का नहीं था, रेल कार का नहीं था, और गाड़ियों का नहीं था। ऊँट उस ज़माने की गोया प्राडो और लैंड क्रूज़र की हैसियत रखता है। किसी के 200 ऊँट पकड़ने का माना उसकी 200 प्राडो आपने पकड़ ली। ये कोई मजाक की बात नहीं थी, बहुत बड़ा माल था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला कि वो जालिम जो आया है उसने मेरे ऊँटों को पकड़ लिया, तो इन्होंने फरमाया कि हम अपने लश्कर के साथ जाकर इससे ऊँट छुड़ाएंगे। ये जब वहाँ गए तो अबरहा इतना मुतकब्बिर बादशाह था कि वो अपने तख्त पे अपने अलावा किसी और को बैठना गवारा नहीं करता था। ताप पे आ जाता कि मेरे साथ कोई और मेरे बराबर में बैठा है। तो वो अपने तख्त पर बैठा हुआ था। हुज़ूर पाक के दादा जान के चेहरे को उसने देखा, जो रौब मोहम्मदी हुज़ूर पाक के दादा के चेहरे अक़दस में था, वो इसे देख कर तिल मिला गए। अब उसके पास 2 सूरतें थी कि या तो ख़ुद अपने साथ बिठाता, अगर साथ बिठाता तो इसकी अना ख़त्म होती, और अगर साथ न बिठाता तो इसे वो रौब बैठने नहीं दे रहा था अपने तख्त पर। तो ये उठा, उनका इस्तकबाल किया, और वो जहाँ बैठे ये ख़ुद भी नीचे बैठ गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मैं हुज़ूर पाक के आने के आसार को बयान कर रहा हूँ। पूछा कैसे आए? इन्होंने फरमाया कि मेरे 200 ऊँट आपने पकड़े हैं, और अरब की रिवायात में सबसे पहले दयानतदारी है। आपने ये बहुत बुरा काम किया है कि दूसरे के माल पर आपने हाथ डाला है। उसने कहा जी ठीक है, काबा हमें दे दो, ऊँट ले लो। तो इन्होंने एक तारीखी जुमले से जवाब दिया। फरमाया अबरहा अना रब्बुल इबिल वलिल बैति रब्बुहु, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मुझे अपने माल की फ़िक्र है। तो काबे जा, अल्लाह तुझसे निमट लेगा। फिर क्या हुआ वो आप सबको पता है कि तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल, वो चबाया हुआ लुकमा बन गए जब ऊपर से उन पर कंकरियाँ गुजरी। मेरी बात का मतलब कि हुज़ूर पाक के आने से पहले आसार इतने हैं। इमाम सुहैली इसी रोज़ुल अनफ़ में एक वाक़या और लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान का जब निकाह हो रहा था तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर पाक के वालिद हज़रत अब्दुल्ला को अपने साथ मदीना तैयबा लाए थे। मदीना तैयबा हज़रत रसूलुल्लाह का ननिहाल है। हज़रत अम्मा जान आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक की अम्मा जान का घर है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया ननिहाल के ख़ानदान मदीना तैयबा के रहने वाले हैं। हज़रत अम्मा आमना से निकाह के लिए जब ये चले तो खुज़ा की बस्ती को क्रॉस किया तो रास्ते में बाला खाना पड़ता था, जहाँ एक औरत रहा करती थी और वो बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ा करती थी। तो वो खातून हज़रत अब्दुल्ला को देखकर नीचे उतरी और इनका हाथ पकड़ के अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा तो हज़रत अब्दुल्ला ने हाथ झटक दिया और फरमाया कि इन्नल करीम यहमिलु इर्ज़हु व दीनहु, कि जो शरीफ आदमी होता है वो अपनी इज़्ज़त का दिफा भी जानता है, अपने दीन का दिफा भी जानता है। हाथ झटक के चले गए। हज़रत अम्मा आमिना बिन्त वहाब रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ, कुछ दिन वहाँ गुजारे और वापस आए।
اسی بالا خانہ وہ راستے میں پڑتا تھا، گزرنے لگے تو وہ خاتون پھر آئی اور اس نے حضرت عبداللہ کو ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں کوئی زانیہ نہیں ہوں اور نہ میں کسی برائی کے ارادے سے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، بلکہ مجھے آپ کو بلانے کی ایک ہی وجہ تھی کہ میں نے تورات پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، صحائف پڑھے ہیں۔ پہلی کتابیں بتاتی ہیں کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد مکرم کی شکل ایسی ہوگی، اس کی نشانیاں، صفات، علامات، جان پہچان، شناسائی ایسے ہوگی، وہ میں نے آپ کے چہرے میں پڑھی تو میں چاہتی تھی کہ میں آخری نبی کی ماں بن جاؤں۔ تو میرے دوستو، یعنی حضور پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس حد تک ہے۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 300 سال قبل ایک بادشاہ مدینہ طیبہ سے گزرا۔ مدینہ کو اس وقت مدینہ نہیں یثرب کہتے تھے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 2 میں بھی رب کائنات نے اس لفظ کو ذکر فرمایا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ تو یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں حضرت سریکی میں بیان کریں، مجھ سے پہلے گفتگو اردو میں، اسٹیج سیکرٹری کی گفتگو اردو میں، مفتی عبدالواحد پہ ٹھپا لگاؤ یا بے تو سریکی چلا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر کا نام مدینہ طیبہ ہے، تو اس وقت اسے یثرب کہتے تھے۔ تو یثرب کی وادی سے گزرتے ہوئے شاہ طبہ، یہ یمن کا بادشاہ تھا، گزرنے لگا تو اپنے لشکر کو اس نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ جب اس کا لشکر وہاں رکا اور رات گزاری تو اس کے لشکر میں علماء کی جماعت تھی۔ ان لوگوں نے مدینہ کے سنگریزے، مدینہ کے پہاڑ، مدینہ کی مٹی، مدینہ کی ریت، مدینہ کے کھجور، مدینہ کے باغات کو وزٹ کیا، دیکھا، اور اپنی تورات، زبور، انجیل کو کھول کے دیکھا تو یہ بات سمجھ گئے کہ یہ آخری نبی کا شہر بنے گا۔ صبح بادشاہ چلنے کا، کوچ کا، قافلے کو روانگی کا حکم کرتا ہے تو یہ جاتے نہیں ہیں۔ بادشاہ سے ملاقات میں کہتے ہیں بادشاہ سلامت، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے۔ جی کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا جی وجہ یہ ہے کہ جس تورات، زبور، انجیل کو ہم ماننے والے ہیں اسی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی یہیں آئیں گے، ہمیں یقین ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس کے استقبال کے لیے رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے 400 علماء کو 400 گھر تعمیر کر کے دیے اور کہا کہ میری طرف سے تمہیں یہ مکانات ہدیہ ہیں، تم یہاں رہ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ طیبہ میں جو 2 خاندان ایمان لائے اور ان 2 خاندانوں نے حضور پاک سے وفاداری، دلداری اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں سب سے بڑھ کے قربانیاں دی ہیں۔ ایک خاندان کو اوس کہتے ہیں، ایک کو خزرج کہتے ہیں۔ یہ دونوں خاندان انہی 400 علماء کی اولاد ہیں۔ بادشاہ نے جاتے وقت ایک 2 بالا خانہ، ڈبل منزلہ، ڈبل اسٹوری ایک بلڈنگ بنائی اور ان علماء کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ جس نبی کے لیے آپ رہ رہے ہو یہ آخر وقت تک اپنی اولاد تک نصیحت کر دینا کہ میری طرف سے یہ گھر اس کو تحفہ ہے۔ اور اس نے 6 باتیں لکھ کے ان کے حوالے کر دی۔ وہ رسول اللہ کی طرف پیغام تھا، وہ اشعار ہے اور 6 جو ہے نا اشعار پر مشتمل ہے۔ اس شاعر نے جو بادشاہ بھی تھا اس نے لکھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو آخری پیغمبر حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کا دوسرا نام ہے، کہ یہ پیغمبر وہ اللہ کے نبی بن کے آئیں گے جس اللہ نے اس کائنات کو بغیر نقشے کے بنایا ہے۔ اور میں اس بات کی اللہ سے التجا کرتا ہوں اے کاش میری عمر حضور پاک کی عمر تک لمبی ہو جائے تو لکنت وزیر اللہ وابن عمی، میں حضور پاک کا وزیر اور چچا زاد بھائی بن کے ساتھ دوں گا۔ اور وجاہدت بالسیف اعداءہ، میرا ارادہ یہ ہے کہ اگر آپ پہ کسی دشمن نے کوئی حملہ کیا تو میں اپنی تلوار لے کر آپ کے دفاع کے لیے نکلوں گا۔ وفرجت عن صدرہ کل غمی، اپنے سینے کو پیش کروں گا، آپ کو بچا لوں گا۔ بکر کے دوستو،
ان میں ایک لفظ کا مطلب سمجھنا. یہ جو لفظ ہے کہ لَكُنْتُ وَزِيرَ اللَّهُ وَابْنَ عَمِّي، میں آپ کا وزیر بن کے کردار ادا کروں گا اور آپ کا چچا زاد بھائی بن کے کردار ادا کروں گا. میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، چچا زاد کے لیے تو شرط ہے کہ دونوں کی ایک قوم ہو، یہ اس کے چچا کا بیٹا، وہ اس کے چچا کا بیٹا، تو شرط ہے کاسٹلی سیم معاملہ ہو، بالکل اس کی قوم ایک ہو، ورنہ چچے کا بیٹا بننے کا مطلب یمن کا شاہ طبہ بادشاہ بنی اسرائیل ہے، رسول پاک علیہ السلام بنی اسماعیل ہے، تو یہ چچا زاد بھائی کیسے بنیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، وزیر وزر سے نکلا ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، تو وزیر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں. تو بوجھ تو تب اٹھایا جاتا ہے جب بادشاہ آئے پھر وزیر بنے. ابھی تو رسالت مآب علیہ السلام کی بعثت ہی نہیں ہوئی تو یہ وزیر کیسے بنے گا؟ کیا مطلب؟ چھ معنی دار ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بات کا مقصد اور ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو بڑی آسان سے وجہ ہے. وہ اصل میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہے. نمبر 1، لَكُنْتُ وَزِيرَ اللَّهُ، میں آپ کا خادم بنوں گا، لیکن وزیر تنخواہیں لیتے ہیں، وابن عمی، میں آپ کا خاندانی فرد بن کے بغیر تنخواہ کے کام کروں گا. اور ایک مطلب اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے کہ خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت عثمان رسول اللہ کے وزیر ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں. تو اس نے تورات، زبور، انجیل میں حضور اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کو پڑھا تھا، تو اسی لیے اس نے کہا کہ لَكُنْتُ وَزِيرَ اللَّهُ وَابْنَ عَمِّي، میں آپ کے ساتھ ایسے پیار کروں گا جیسے ابوبکر، عمر، عثمان ہے اور حضرت علی ہے، یعنی جیسے آپ پر صحابہ اور اہل بیت نے جان نچھاور کی ہے میں ویسے کرنا چاہوں گا. اس میں حضور پاک علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ. یہ 4 دلیلیں دماغ میں رکھ کے اس بات کو دل میں بٹھا لیجئے کہ ہمارے پاک پیغمبر وہ ہیں جن کا آنے سے پہلے تذکرہ موجود ہے، آنے سے پہلے واقعہ موجود ہے، آنے سے پہلے تعارف موجود ہے، آنے سے پہلے شناسائی ہے، آنے سے پہلے انٹروڈکشن ہے ان کا. حالانکہ عام بندہ آنے کے بعد اپنا تعارف اور پہچان رکھتا ہے. اور اسی بات کو سمجھایا ہے دارالعلوم دیوبند کے ترجمان حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے النبی الخاتم میں. انہیں ایک شخص نے سوال کیا اور سوال خط کے انداز میں لکھا کہ یہ خط کا جواب دیں. انہوں نے خط کے جواب کو جواب میں لکھنا شروع کیا. عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے لکھا تو صبح کی اذانیں آ گئیں. وہ خط نہیں ہے، پوری سیرت النبی کی ایک کتاب موجود ہے، النبی الخاتم. انہوں نے اس میں لکھا کہ میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یوں تو دنیا میں سب آئے، سبھی وقتوں میں آئے، سبوں میں آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا. ایک میرے پاک پیغمبر کی ذات ہے جو آیا آنے کے لیے آیا اور آ کر چھا جانے کے لیے آیا. یعنی اس سے یہ نہیں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کیا سے کیا کہہ دیں. نہیں، یہ وہ ہیں جن کے آنے سے پہلے دنیا ان سے واقف ہے. ابھی میرے سے پہلے مولانا گفتگو کر رہے تھے، میں راستے میں سن رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور کلمہ عرش پر، تو یہ بھی رسول اللہ کے آنے سے پہلے کی بات ہے کہ ابھی حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے ان کے مقام اور چاہت موجود ہے. میں اس پر آپ کی خدمت میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں. حجت اللہ فی الارض حضرت رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکھاڑوی رحمہ اللہ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں. کہا کہ مجھ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ یہ ہے کہ وہ دریا پر ڈنڈا مارتے تو دریا 2 ٹکڑے ہو جاتا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی موقع ہے کہ انہوں نے کسی دریا پر ڈنڈا مارا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہو؟ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہ حضرت موسیٰ جب دریا پر عصا مار رہے تھے تو 3 باتیں تھیں. حضرت موسیٰ بھی زمین پہ تھے، دریا بھی زمین پہ تھا، اور وہ عصا جا کر دریا کو لگا تھا. لیکن رسول اللہ کا معاملہ دیکھنا ہو تو اس سے بڑھ کے ہے. مکہ کے کافروں نے چیلنج کر کے کہا تھا نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں، تو پھر اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں آسمان کے چاند پہ اپنے تصرف کو دکھائیں. حضور پاک نے رب سے مانگا اور اپنی انگلی کو اٹھایا اور وہ انگلی چاند کی طرف کی. قرآن کریم کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. حضور پاک زمین پہ
चांद आसमान पे था, उंगली चांद को लगी भी नहीं थी और चांद दो टुकड़े हो गया था। अगर हजरत मूसा नबी है तो ये उनसे बढ़ के नबी है। मैं एक बात मजीद भी अर्ज करता हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का काम मौजज़ा है, कुरान करीम में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते? फरमाया उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। वो किसी कब्र पे आते और कहते अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो वो कब्र वाला दोबारा जिंदा होकर दुनिया में आ जाता। कोई अगर हजरत उकाड़वी फरमाते मुझसे पूछा कि कोई तुम्हारे नबी की जिंदगी में ऐसा वाकया है कि कोई मर गया, अल्लाह के रसूल तुम्हारे नबी ने कहा उठ जाओ और वो उठ गए, इन्होंने फरमाया बहुत छोटी बात कर रहे हो, मेरे पाक पैगंबर की जिंदगी में इससे बढ़ के बात है। देखो जो कब्र में बंदा है, जब रूह निकल जाए बंदा कब्र में जाता है, फिर रूह का ताल्लुक रहता है। अगर वो बंदा नेक है, जन्नत की खिड़की खुली है, वो बंदा बुरा है, जहन्नम का गड़ा बन चुका है। रूह के ताल्लुक से यतलज़्ज़ज़ औ यतअल्लम, या वो नेकी का बदला लेता है या गुनाह की सजा लेता है, सिर्फ रूह का ताल्लुक है। हजरत ईसा ने अल्लाह का नाम लिया और इस बंदे में रूह मुकम्मल दोबारा आई। ये अगर बड़ी बात है, जिसमें पहले रूह का ताल्लुक था अब पूरी रूह आई, ये मकाम और मर्तबा है। आओ मेरे पाक पैगंबर की जात पे रसूलुल्लाह की वजह से जबान उन्हें मिली है, हुजूर पाक के रुतबे से रूह उन्हें मिली है, रसूलुल्लाह के मर्तबे की वजह से जिंदगी उसे मिली है जिस चीज में पहले कभी जिंदगी थी भी नहीं थी। अबू जहल आया, हाथ में कंकर छुपा के लाया, रिसालत बाप के सामने यूं करके कहता है बताओ ए नबी, अपने आप को कहते हो बताओ मेरे हाथ में क्या है। गोया अल्लाह के रसूल ने फरमाया होगा अबू जहल मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है, तू कहेगा तुक्का लग गया है। ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि मेरा अल्लाह मुझे ये मर्तबा दे चुका है, तेरे हाथ का कंकर बोलेगा मैं कौन हूं। पत्थर ने कलमा पढ़ा ना तो इससे समझ आया कि मेरे पाक पैगंबर की वजह से जिंदगी उस पत्थर को मिली है जिसमें कभी रूह आई भी नहीं थी। वहां तो पहले रूह का ताल्लुक था। तो ये मकाम और मर्तबा उनसे बढ़ के है, दर्जा उनसे बढ़ के है, रुतबा हैसियत तो वैल्यू उनसे बढ़ के है। अब तवज्जो रखना, जब मेरे पाक पैगंबर का मकाम और मर्तबा ये है, इस रुतबे और मर्तबे के साथ एक बात दावत फिक्र के तौर पे कहूँगा, लोगों सिर्फ मर्तबा बयान करने से निजात नहीं मिलती। मैं कहता रहूँ हमारे नबी बहुत प्यारे हैं, मैं कहूँ फिर भी हैं, न कहूँ फिर भी हैं, लेकिन तब निजात है जब इस मर्तबे वाले की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में उतारेंगे, इस मर्तबे वाले की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगियों में जिंदा करेंगे। वरना खाली मैं पैगंबर के आने पर खुशी की बात करूं, अमल पैगंबर की सुन्नत पे न करूं, चर्चे की बात करूं, रसूलुल्लाह की तालीमात को ना अपनाऊं, मैं हुजूर पाक के आने पर खुशी मसरत की बात करूं, लेकिन पैगंबर के अहकामात को अपनी जिंदगियों में जिंदा ना करूं, मेरी बात का कोई फायदा नहीं। मैं एक मिसाल देता हूं जो आपने सुनी हुई है। एक शख्स अबू लहब है और एक अबू बकर है, ये दोनों बराबर हैं? बोलिए, अबू बकर कहाँ रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू लहब कहाँ? हाँ, आसमान और ज़मीन से बढ़ के इनके रुतबे का फासला है। वो अस्फल साफिलीन में है और ये आला इल्लियीन में है। फ़र्क तो है ना, लेकिन इनके मकाम और मर्तबे में फ़र्क क्यों है? अबू लहब तो हुज़ूर पाक का चाचू है, अबू लहब तो रसूलुल्लाह के वालिद का भाई है, अबू लहब तो रसूलुल्लाह के दादा जान का बेटा है, और अबू लहब कोई बदसूरत भी नहीं है, शक्ल से तो बड़ा खूबसूरत था। आज के ज़माने में कोई प्यारा हो तो कहते हैं चांद का टुकड़ा है, उस ज़माने में कोई प्यारा होता तो कहते हैं आग का टुकड़ा है, आग का शोला है। लहब शोले को कहते हैं अबू लहब शोले वाला। इसकी तो खूबसूरती के चर्चे हैं, माल भी इसके पास, दौलत भी इसके पास, बर्गर फैमिली से रिलेटेड है, लेकिन अबू जहल अबू लहब जहन्नमी क्यों बना और अबू बकर जन्नती क्यों बना? अबू बकर, और इसमें थोड़ा फर्क देखे,
بلکہ اگر یہ دیکھیں کہ ابو لہب نے حضور پاک کے آنے پر خوشی بھی کی ہے، وہ اس کی باندھی ہے نا، اسے آ کر بتاتی ہے سویبہ باندھی کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرے بھائی عبداللہ جو فوت ہو گئے ان کا بیٹا، تو اس نے خوشی میں کہا اعتقتک، میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو اتنا خوش ہے اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے میں، اسے محبت ہے تو کی ہے. لیکن یہی ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں تھے جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. ابو بکر تو 2.5 سال بعد پیدا ہے. اس نے تو پیدائش کی خوشی بھی نہیں کی، لیکن ابو بکر صدیق کا رتبہ بہت بڑھ گیا. بھائی وجہ، اب بنیاد پر آؤ. جو آپ نے کانفرنس کا عنوان رکھا ہے یہ وہی عنوان ہے، مقصد میلاد مصطفیٰ. میلاد کی وجہ کیا ہے؟ پیدائش کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے آنے کی ریزن کیا ہے؟ اور ریزن صرف خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کے ساتھ ساتھ احکامات پیغمبری کو اپنانا ہے. ابو لہب نے صرف خوشی کی، احکامات کو نہیں مانا. ابو بکر نے پیدائش کی خوشی پر حضور پاک علیہ السلام کے احکام کو مانا. وہ ابو لہب بن گیا، یہ ابو بکر بن گیا. جب رسالت مآب علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا کہ لوگو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کیا کہا کہ لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں عمر کے 40 سال گزارے ہیں. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پایا؟ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجھے جھوٹا پایا سچا پایا. یہ رسالت مآب کی شان کے خلاف ہے ترجمہ. حضور کی طرف تو جھوٹ کی نسبت بھی نہیں ہوتی. ترجمہ کریں مجھے کیسا پایا؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آزمایا. ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سراپا سچا پایا. اب رسول اللہ نے دعوت کا اختیار کیا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ بتوں کی پرستے چھوڑ دو، یہ معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دو، یہ غیر اللہ کی پرستے چھوڑو، اللہ کو معبود مانو، اللہ کے عابد مانو، مشکل کشا رب کو سمجھو، حاجت روا رب کو سمجھو، بگڑی بنانے والا رب کو سمجھو، رزق دینے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، زندگی دینے والا، اولاد دینے والا اللہ کو سمجھو. اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرو. دعوت توحید دی ہے، دعوت رسالت دی ہے، شریعت کی طرف بلایا اور دین پیش کیا. ابو بکر مانتا چلا گیا، ابو جہل ابو لہب انکار کرتا چلا گیا. وجہ یہ اس بے ایمان کے ہاتھ نیچے گئے ابو لہب کے، اور اس نے پتھر اٹھا کر رسول اللہ کی طرف اچھالا. رب کریم کو یہ بات پسند نہ آئی. اس نے حضور پاک کے ہاتھوں کے لیے کوئی جملہ غلط کہا تو قرآن کریم نے جواب دیا پوری سورت اتار کے. فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ان کے ہاتھ نہیں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اوے جو کمایا، جتنے بینک بیلنس تیرے پاس ہیں کوئی تیرے کام نہیں آئیں گے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بلکہ کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب، تو ایسی آگ میں جائے گا جو بھڑکنے والی ہوگی. ذات لہب، بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ. اکیلا؟ جی نہیں، اس کی بیوی ام جمیل بھی گستاخ رسول ہے. فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، ود فیملی جہنمی ہے، ود وائف. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اکیلا نہیں، جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی، رسول اللہ کے راستے کی رکاوٹ بنا رہی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، کہا یہ لکڑیوں سے بٹی ہوئی رسی میں تجھے جہنم میں ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. یہ ابو لہب کے ساتھ ہوا ہے. چاچو ہے، حضور پاک کے والد کا بھائی ہے، دادا کا بیٹا ہے، خاندانی ہے، ہاشمی ہے، اور رسول اللہ کے آنے پہ خوشی کر رہا ہے، اور خوشی پر اس وقت اپنی باندی کو آزاد کر رہا ہے. لیکن بخشا نہیں گیا. کیوں؟ اس نے صرف خوشی کی ہے، تعلیمات کو ٹھکرایا ہے. ابو بکر نے مقصد میلاد کو اپنایا ہے کہ پیغمبر کیوں آئے، حضور پاک کی باتوں کو سینے سے لگایا ہے، رب نے رضی اللہ بنا دیا. آئیں ذرا ابو بکر پر. قرآن کریم کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
کیا وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، رہی بات ابو بکر کی جو دین پہ خرچ کرتا ہے اور پھر تقوی اختیار کرتا ہے، ریاکاری نہیں کرتا کہ میرا مال لگا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور پیغمبر کی شریعت کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، امام قرطبی کے ترجمے کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اسے جنت جانے کی تیاری میرے فرشتے کروائیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کی جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ اور کیا فرمایا کہ ابو بکر جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى، سنیں کہ جہنم بہت بڑی ہے، وسيجنبها الاتقى، اور اس جہنم سے ہم اس شخص کو بچائیں گے جو امت میں بہت بڑا تقوی والا ہے۔ الاتقى سے مراد امت کا اجماع ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، الاتقى بہت بڑا تقوی والا، وسيجنبها الاتقى۔ اسی لیے سورۃ الحجرات کی ایک آیت دیکھیں تو وہاں بھی شان ابو بکر ظاہر ہوتی ہے، فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں بھی یہی لفظ ہے، کہا لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، قومیتوں پہ فخر نہ کرنا، نسلیت اور صوبائیت اور علاقائیت اور لسانیت کی باتوں کو یوں بنیاد نہ بنانا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہاری قوم قبیلے جسٹ فار انٹروڈکشن، صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں، صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں، فخر کے لیے نہیں بنائے۔ قومیتوں پر فخر کی بات نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کریم کے ہاں کوئی عزت والا ہے تو بہت بڑا تقوی والا ہے۔ یہاں بھی ابو بکر کی ذات اقدس، اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں بھی ابو بکر کی ذات اقدس۔ فرمایا ابو بکر الذی یؤتی مالہ یتزکا، قرآن کریم کہتا ہے یہ وہ ہے جو مال اسی لیے حضور پہ خرچ کرتا ہے تاکہ اسے تقوی کی پاکیزگی مل جائے۔ فما لأحد وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ کسی کے احسان کے بدلے کی بات نہیں کر رہا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ اپنے رب کی رضا کو چاہتا ہے، رب کی رضا، وجہ ربہ الاعلی۔ اور اگلا جملہ سنیں، کیا بات ہے ابو بکر کی، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اس سے اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ پورے قرآن کو کھولیے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کھولیے، 86 مکی 28 مدنی صورتیں کھولیے، 7 منازل کھولیے، 120 پاؤں کھولیے، 540 رکوع کھولیے، 6500 سے بڑھ کے آیات کھولیے، ایک آیت ابو بکر، ایک آیت پیغمبر کی ایسی ہے جو سیم ہے، ایک جیسی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگلی سورت سورت والضحیٰ، اس سورت لیل سے ادھر رب کریم حضور کو فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا تو قیامت میں مجھ سے راضی ہونے کا اعلان خود کرے گا۔ اور یہی لفظ ابو بکر کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اسے بھی یہی ملے گا کہ یہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ یار آپ اور ہم کہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اور ابو بکر کے لیے قرآن کہے کہ یہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تو بھائی کچھ تو فرق ہو گیا نا ابو بکر اور ابو لہب میں۔ تو ہم آنے کی خوشی کی بات تو کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو ٹھکرا دیتے ہیں، احکامات نبویہ کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ پھر ناراض نہ ہو، یہ خوشی ہماری منہ کی باتیں، ہمارے دل والا معاملہ نہیں ہے۔ میری شادی، میری غمی، میری خوشی، میری تجارت، میرا تمدن، میری ثقافت، میری تہذیب، میری گھر کی زندگی، میری باہر کی زندگی، میری ماں باپ سے تعلقات، میری اہلیہ سے تعلقات، میرے بچوں سے تعلقات، میرے پڑوسی سے تعلقات ویسے ہوں جیسے حضور پاک بتا گئے ہیں، تب تجھے آنے کی خوشی ہے، ورنہ آنے کی خوشی کی بات نہیں ہے بھائی، پھر تو صرف منہ کی باتیں رہ جائیں گی۔ ذالکم قولکم بافواہکم، پھر تو منہ والی باتیں جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، بس اس پر پھر جان چھوٹ جائے گی۔ میں رات خوشاب میں بات کر رہا تھا کہ شادیوں میں سب کو دین بھول جاتا ہے اور غمی میں سب سے پہلے صوفی بصفا بن کے اگلی صف میں ٹھہر جائیں گے۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ خوشی تو وہ ہے
جو آپ وہاں تک کریں جہاں تک شریعت آپ کو گنجائش دیتی ہے، اور جہاں شریعت روکتی ہے چھوڑ دو۔ کون سی وہ شادی ہے؟ شاید ورلا کوئی مسلمان دا پتر جرا اپنی شادی دے تلاوت کرواوے تے اے میراثیاں تو جان چھڑواوے۔ ہاں کوئی ہوگا جو اس طرح کے معاملات سے بچے، ورنہ ہر شادی میں گانے بجانے اور سارے ڈرامے بازیاں اور یہ دکڑے مکڑے سارے وہاں پڑے ہوتے ہیں۔ اور کوئی کہے نا یار یہ گانے بند کر دو، وہ سمجھتے ہیں صوفی صاحب کمل ہے، یہ چڑھ جائے، یہ تھوڑا اونچا کر کے چلاؤ۔ ہاں میرا پتر تو چلا۔ ایک آٹومیٹک صوفی صاحب مجھے ایک شادی میں کہنے لگے مولوی صاحب شادی میں تو یہ جائز ہوتا ہے۔ میں کہ جی ایسے شادی جیسا کراڑ ہونے ہیں ایویں ایسا مسلمان ہونے ہیں، شادی میں یہ جائز ہوتا ہے۔ کس نے تجھے کہا جائز ہوتا ہے؟ بے وقوف، الچٹو من الڈگر ہے تو دین سے، اور تو ہمیں مسئلہ سمجھا ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا جائز ہے؟ کہتے وہ حدیث میں ہے نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام ایک شادی میں گئے اور وہاں گانا چل رہا تھا۔ میں نے کہا بڑا حضرت ہے تو آدھی آدھی بات کرتا ہے۔ پاگل، تجھے یہ بھی نہیں پتہ کس کتاب میں ہے، مجھے پتہ ہے کس کتاب میں ہے۔ تجھے یہ بھی نہیں پتہ کس باب میں ہے، مجھے پتہ ہے کس باب میں ہے۔ تجھے یہ بھی نہیں پتہ پوری حدیث کیا ہے، وہ بھی مجھے پتہ ہے پوری کیا ہے۔ علماء سارے جانتے ہیں۔ مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح کی روایت ہے، حضرت ربیع بنت معوذ بن افراء الانصاریہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہے۔ اللہ کے رسول گئے ہیں، حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں، ان کے والد بدر میں شہید ہو گئے ہیں، اس بچی کا نکاح ہے۔ شہید کی بیٹی کی خوشی میں رسول اللہ جا کر شامل ہوئے۔ فجعل جویریات یندبن بالدف من قتل آباءہن فی یوم بدر۔ چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیاں دف ہاتھ میں پکڑے یوں بجانے لگی ہیں اور اپنے ان اباء و اجداد کو یاد کر رہی ہیں جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ 14 شہداء بدر ہے۔ میں نے بدر الحمدللہ اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے۔ 14 شہداء بدر، حضرت مہجہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لائن سے لے کر آخری شہداء تک یوں بدر کی لائن لکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ تو وہاں شہداء بدر موجود ہیں، تو ان 14 کو وہ ذکر کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارے اکابر نے یوں قربانیاں دی ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہیں، نابالغ بچیاں، اور یہاں نابالغ ہوتی ہیں جو گانا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو نابالغ بچیاں کو چھوڑو، نٹوے تے خسریاں تک کام کیا کھڑوتا ہے۔ سارے ڈیرے کو زیادہ تو ارے بکھری چے میں نے بچڑا تو سے ایک قدم اگو یہ اتھو والے اتھا ہے کھڑوتے ہونے کہے تو پچھو سے فلانے خسرے تو گئے لاکھ دی لینتیں بیمان تے ایک خسرہ لب ہے ونجن واسطے۔ یہ حالات ہیں ہمارے ہاں، یہ نٹوے کی ترتیبیں، اور وہاں تو چھوٹی بچیاں ہیں نابالغ، اور بجا بھی ڈھول نہیں رہی، دف رہی ہیں۔ ڈھول اور دف میں بڑا فرق ہے۔ ڈھول دونوں طرف سے بجتا ہے، دف ایک طرف سے بجتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وادی طائف کی وادی شفا میں دف کو دیکھا ہے۔ میرے پاس اس وقت اتنی ریال کی گنجائش نہیں تھی کہ میں دف خرید سکتا، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ دف کہتے کسے۔ جانور کے چمڑے سے برتن کو ایک طرف سے بند کر دو اور اسے نابالغ بچی بجائے شادی پر، یہ ہے، یہ نہیں ہے ویڈی ویڈی کھڑو ہو کے نچ پجا بڑا کام شروع ہو گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے پارہ نمبر 18 سورۃ نور میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تم نے ڈانس نہیں کرنا، پاؤں کو زمین پر یوں چھنکار سے نہیں مارنا کہ تیرے پاؤں کی اس آواز کا بھی رب نے پردہ بنایا۔ اور ہمارے ہاں ساری ترتیبیں شروع ہیں۔ آپ ہنستے ہیں، میں نے ہنسنے کے لیے نہیں کہا، میں درد دل کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہنسانا اور قصہ گو مولوی ہونا میرا کام نہیں ہے، یا آپ سنیں میں تو 4 گالیاں تو کھلاوڑ آیا۔ میں آپ کو ایک درد دل دینے آیا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ترتیبیں چل رہی ہیں۔ بھائی یہ انسانیت ہے، یہ تعلیمات پیغمبر ہے۔ یہ ہمیں آنے پر میلاد کے اوپر مقصد پہ ہم نے عمل کیا ہے۔ مقصد میلاد یہ نہیں ہے، مقصد میلاد ہے گناہوں کو چھوڑو، شیطان کو پھینکو اور اللہ کے دامن میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ۔ اور میرے دوستوں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہاں ایک بچی جملہ کہتے ہوئے ایک جملہ وہ کہہ بیٹھی جو شریعت کے خلاف تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں تھا جملہ۔ حضور نے فرمایا دعی آزئی
वकूली कमा कुंती तकूलीन, ये जुमला कहना छोड़ दे, वही कह जो पहले पढ़ रही थी। पता चला अगर बच्चियों में कुछ वहाँ छोटी सी मिस्टेक भी हो जाए, कुछ गलती भी हो जाए, कुछ खता हो जाए, तो पैगंबर करीम ने रोक दिया है। और आजकल यहाँ शादियों में कौन रोकता है? जो मर्जी आए गाना चला, वहाँ जी शादियों में होता रहता है जी। हाँ, अल्लाह अकबर, ये बड़ी बात उन्होंने बताई है। आजकल तो शादियों में नमाज की तौहीन के मामलात सामने आ रहे हैं। मैं बहुत हैरान हूँ कि मसला क्या है। ये ऐसा नहीं है कि नमाज की तौहीन ऐसे राह जाते हुए किसी ने की, इसके पीछे भी कोई कुफ्र या माफिया मौजूद है, याद रखना। ये कुछ दिनों में मसला वाज़े होकर निखर आएगा, ये निकल आएगा कि पीछे है क्या। ये इबादत को बदनाम करने की साजिश, इसके पीछे कोई वजह है। मैं बहुत हैरान हूँ कि यार उम्मत नमाज के मामलात में ये कर रहे। अच्छा, मैं नमाज पर एक जुमला कहता हूँ। आपको पता है कि नमाज कितनी बड़ी इबादत है? ये तो हम कहते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है। हर इबादत जो हम करते हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताई है, हर इबादत का हुक्म हुज़ूर पाक को ज़मीन पर मिला है। नमाज ऐसी मोहतम बेशान इबादत है जिसके लिए हुज़ूर पाक को अल्लाह ने आरश पे बुलवा के हुक्म दिया है। नमाज इतनी बड़ी इबादत है। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास, कि लोगो तुम मुझे तुम्हारी दुनिया में से तीन चीज़ें पसंद है। अत्तीब, खुशबू, वल मरअतु सालिहा, नेक बीवी, व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज तो है ही मेरी आंखों की ठंडक। और नमाज इतना है कि कल क़यामत में हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का सवाल होगा। ये है नमाज के मसले। और नमाज पे बात आई तो मैं एक अकीदे की बात भी आपको करता जाऊँ। आपका और हमारा अकीदा और नज़रिया है, अहले हक़ का अकीदा और नज़रिया है कि वफ़ात के बाद अंबियाए कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। और सिर्फ ज़िंदा नहीं है, अंबिया तो हुज़ूर पाक ने फरमाया, सही हदीस, सही रिवायत हज़रत अनस से मरवी है, मुस्नद अबी याला के जिल्द नंबर 6 की रिवायत, 3425 नंबर की रिवायत। हज़रत अनस फरमाते हैं, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कुबूर में ज़िंदा है और नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो इस हद तक है। कोई पूछे क्यों पढ़ते हैं? इबादत तो दुनिया तक फ़र्ज़ है। हम कहते हैं जी हाँ, फ़र्ज़ दुनिया तक है, लेकिन ये फ़र्ज़ी इबादत नहीं है, ये राहत, मज़ा, तलज़्ज़ुज़ के लिए है कि हुज़ूर पाक की ठंडक है ही नमाज में। अच्छा, कुछ ज़ालिम अक़ीदा हयातुन नबी का इनकार करके हमें कहते हैं कि अक़ीदा हयातुन नबी पर कुछ सवालात। मेरी एक जगह सवाल जवाब की नशिस्त चली तो उसमें एक सवाल आया कि आप कहते हो अंबिया अपनी कब्रों में नमाज़ पढ़ते हैं। हमने कहा जी पढ़ते हैं। तो कहते हैं जी वज़ू कहाँ से करते हैं? और बज़ाहिर ये समझेंगे कि जी वज़ू का मसला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा जी ऐसी बात भी नहीं है। जब अहले हक़ एक नज़रिया कायम रखते हैं तो उस पर दलाइल भी कुरान और सुन्नत से रखते हैं। सवाल ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को गुस्ल करा कर कब्र पर रखा गया था। कहते जी हाँ। तो गुस्ल से वज़ू हो जाता है? कहते हैं जी हो जाता है। तो वही वज़ू आज तक बरकरार है, उसी से नमाज पढ़ते हैं। अब टूटना तू दिखा दे, करना मैं दिखा दूंगा। पहले टूटना तो दिखा दे, करना हम दिखा देंगे। और एक बात मैं आपकी खिदमत में कहूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे आज भी बुखारी शरीफ की हदीस लिखी हुई है। सही बुखारी जल्द अव्वल किताब तहज्जुद बाब फ़ज़्ल मा बैन अल क़ब्र वल मिंबर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अल माज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। पैगम्बर करीम ने फरमाया, मेरे मिंबर से लेकर मेरी घर तक की जगह, जिस घर में हुजूर की कब्र है, घर से मिंबर तक, मिंबर से घर तक, ये टुकड़ा जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो पैगम्बर की कब्र जन्नत का बाग है। और जन्नत में पानी के लिए कुरान कहते हैं अनहारों में माँ, पानी की नहरें होंगी। और तो कहते हैं वज़ू कहाँ से करते हैं? नहीं समझे। और जब हम अकीदा हयातुन नबी पर दलील दें तो कुछ लोगों का सवाल है। एक शख्स ने एक बार मुझसे पूछा, मौलाना हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्र आप कितनी मानते हैं? मैंने कहा जी 63 साल, कुछ दिन कम बेश 63 साल है। कहते आप फंस गए।
میں نے کہا یاد رکھنا اہل حق علماء حق کو علماء دیوبند کو تو اس طرح کہے کہ تو پھنس گیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کسی ماں کی کوکھ کے بیٹے میں وہ جرت نہیں ہے جو اس طرح ہمیں پھنسانے کی بات کرے، تو پیش کر کس دلیل سے پھنس گئے؟ کہتے مولانا تم کہتے ہو 1400 سال سے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، تو پھر 63 سال نہ کہو، آپ کہو 1463 سال عمر ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ عمر بھی شامل کرو نا۔ میں نے کہا اچھا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے میری عمر 40 سال ہے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، زیادتی ہے، میں دلیل دوں گا۔ میں نے کہا دلیل دے گا پھر بھی زیادتی ہے۔ انہوں نے جیب سے شناختی کارڈ نکالا، جی دیکھیں 1981 میری پیدائش ہے، اب 2021 ہے تو 40 سال بنتے ہیں، 81 کے ساتھ 10 ملائیں 91، پھر 2001، پھر 2011، پھر اس کے بعد 2021، یہ 40 سال بنتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں تیری عمر 40.5 سال ہے۔ کہتے ہیں 6 ماہ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا حدیث پاک ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب بدء الخلق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ چوتھے مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس میں روح پڑ جاتی ہے، حدیث ہے۔ کہتے ہیں ہاں، تو میں نے کہا ذرا گنو، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں اور 9واں، پورے 6 ماہ بندہ اس کے بعد رہتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے۔ تو 6 ماہ ماں کے پیٹ والے، 40 سال دنیا والے، تیری عمر 40.5 سال ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب دنیا کی عمر ماں کے پیٹ کی عمر میں شامل نہیں ہوتی، میری عمر 40 سال ہے۔ میں نے کہا میرے پتر یہ عقل ادھر بھی استعمال کر لے کہ نبی کی دنیا کی عمر 63 سال، قبر میں 1400 سال سے زندہ ہے، تو وہ عمر بھی قبر پہ شامل نہیں ہوتی۔ یہاں دماغ کام کرتا ہے، وہاں دماغ معاف ہو جاتا ہے، تو دماغ کو دماغ رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ مختلف سوالات میرے گلے میں ایسے بعض جگہ پڑتے ہیں، لیکن صرف سمجھنے کی بات ہوتی ہے، خدا کی قسم اس میں ناراضگی کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ ایک جگہ موجود ہیں، اور ان سے اس طرح کے سوالات ہوئے درود پاک پر۔ آپ کو اور ہمارا نظریہ ہے کہ انبیاء خصوصاً رسول اللہ اپنی قبر کے قریب صلاۃ و سلام خود سنتے ہیں، اور ادھر سے پڑھیں تو کون لے جاتے ہیں؟ فرشتے رسول اللہ کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، وہ اس پہ سوالات کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیں، انہوں نے کہا ہیڈ ماسٹر کو جا کے، جو ایک اسکول میں یہ سارے استاذ پڑھاتے تھے، مولوی امین صاحب پڑھاتے، باقی بھی پڑھاتے، انہوں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب یہ جو مولوی امین ہے نا، یہ دیوبندی مولوی ہے اور یہ درود پاک نہیں مانتا۔ انہوں نے مولوی امین صاحب کو بلا لیا، ادھر آ۔ وہ آ گئے، سچ تو درود پاک نہیں مانتا؟ انہوں نے کہا لعنت ہے اس آدمی پہ جو درود کو منکر ہو۔ رسول اللہ کی ذات حضور پاک کے آل صحاب پر درود، کون بے ایمان اس سے منکر ہوگا؟ تو اس نے کہا حضرت یہ تو درود مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا دلیل دو تم درود پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا جی حضرت ہم نماز میں جب اتحیات ختم کرتے ہیں اس کے بعد اللہم صلی علی اللہم بارک درود پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو استاذ تھا نا وہ تھوڑا ضدی تھا، اس نے کہا حضرت یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے فرمایا لڑنے کی بات نہیں ہے، پیار کی بات ہے، ہم بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب جنازے میں ٹھہرتے ہیں تو دوسری تکبیر میں کھڑے ہو کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ جنازہ بہ کے تو نہیں پڑھیں نا، تو ہم تو کھڑے ہو کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو اس نے پھر آخری سوال کیا، انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے پڑھتے ہیں، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود پاک نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا یہ بھی غلط ہے، ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے، ہم دونوں درود کے قائل ہیں۔ ادھر ہیں ہم اللہم صلی علی کر کے حضور پاک پہ درود پڑھتے ہیں، اے اللہ حضور تک تو درود بھجوا دے، اور جب اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرما دے ہم روضہ اقدس پہ حضور پاک کی خدمت میں حاضری دے دیں، ادھر ہم درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ہم تو دونوں درود کے قائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تو نے مجھے درود کا منکر بنایا، تو نے میری بات سمجھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوالات میرے خیال میں اس طرح کا معاملہ وہ نہیں ہے جس پر لڑائی کا میدان اٹھایا جائے، یہ معاملہ وہ نہیں ہے جس پر کوئی دشمنی کی بنیاد رکھی جائے۔ میرے خیال میں دوسرے کا موقف سمجھ لیا جائے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہی نکلے گا، کوئی گستاخ رسول نہیں نکلے گا۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر دوسرے پر مخالفت نہ کریں۔ اس طرح ایک سوال اور بھی آپ کی خدمت میں کروں۔
سوال ہوا مجھ پر کہ آپ کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. میں نے کہا جی ہاں. تو کہتے ہیں قبر چھوٹی سی جگہ ہے تو کیا ادھر سانس نہیں گھٹتا؟ میں نے کہا 6 ماہ تو ماں کے پیٹ میں رہا ہے, وہ تو قبر سے بھی چھوٹی جگہ ہے, تیرا سانس نہیں گھٹتا؟ خاموش. مولوی صاحب قرآن پڑھ کے جواب دے. میں نے کہا تو نے قرآن پڑھ کے سوال کیا؟ تو سوچ کے سوال کر سکتا ہے, ہم کوئی بے سوچ ہیں, ہم سے سوال سوچ کے ہم سے جواب نہیں آتا. میرے دوستو, میں نے کہا تجھے کس بے وقوف نے کہا قبر چھوٹی سی جگہ ہے؟ میرے پاک پیغمبر کی قبر تو جنتوں سے باغوں میں اعلیٰ باغ ہے, اور جنت کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے چھوٹی سی جگہ ہے. میں مکہ مکرمہ میں تھا, مدینہ طیبہ ہمارا سفر تھا. فیصل آباد کا شاید ایک رہنے والا تھا, وہ وہاں کا رہتا تھا, عربی لباس اور عربی پوری ترتیب میں. ہمارا قافلہ بیٹھا ہے, صفا مروہ سے میں ہونے گیا ہوں کہ وہاں سے واپس مدینہ طیبہ نکلتے ہیں. تو بھائی یہ ہمارے جو تھے ساتھ, انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب ذرا آئیں نا, ایک سوال جواب میں. ایک مولوی صاحب آ گیا اور وہ کوئی ایسی باتیں پوچھ رہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے شکر ہے اس وقت پگڑی نہیں پہنی تھی, شاید وہ بھاگ جاتا کہ مولوی مناظر آ گیا. ٹوپی سر پہ تھی, ہم آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا جی فرمائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ماشاءاللہ میں نے تبلیغ میں سروزہ لگایا. تبلیغ میں وقت لگا, اس پہ تو کوئی جھوٹ کی بات نہیں تھی. اس کے دماغ سے یہ بات شاید نہ آئی کہ پتہ نہیں یہ مجھ سے کیا بات کرے گا. انہوں نے کہا چلو میں پھنسا لینا ہے, بڑا ترتیب ہے. میں نے صاحب آپ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ ہم مدینہ پاک جا رہے ہیں. تو کیا نیت کی آپ نے؟ اب سنیے, یہاں بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں, کہتے ہیں مدینہ طیبہ جاؤ تو مسجد نبوی دیکھنے کی نیت کرو. نہ بابا, مسجد نبوی کی نیت دوسرے نمبر پہ کریں. سب سے پہلے سرکار کی خدمت میں حاضری کی نیت کریں, یہ پہلی نیت ہے. رسالت مآب کی زندگی میں دربار میں حاضری کی نیت. اصل تو ہم حضور پاک کے لیے جا رہے ہیں, اور رسول اللہ کی وجہ سے مسجد نبوی کو عزت ہے. اگر اللہ کے رسول وہاں نہ ہو تو پھر دنیا کی ہر مسجد اور مسجد نبوی ایک جیسی ہو جائے گی. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس مسجد کو عزت و احترام و مرتبہ و وقار و رتبہ ملا ہے تو میرے پاک پیغمبر کے قدموں کی خاطر ملا ہے. تو ہم حضور کی نیت کرتے ہیں. لیکن اس ظالم کو یہ گوارا نہیں تھا. اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب نیت آپ ٹھیک کر لیں. میں نے کہا جی آپ ٹھیک کرا دیں, آپ مسجد نبوی کی نیت کریں, حضور پاک کی زیارت تو ویسے ہی ہو جائے گی. اب وہ اللہ معاف کرے قبر کو مٹی کہہ رہا ہے, وہ تو آپ مٹی کی نیت کر رہے ہیں نا, آپ اللہ کے گھر سے نکل رہے ہیں, اللہ کے گھر جائیں گے, تھرو پراپر چینل نیت کریں آپ, مسجد سے مسجد کی نیت. اب وہ مجھے تھرو پراپر چینل سمجھایا. اچھا میں نے اس کی پوری بات سنی. میں نے کہا بھائی مسجد نبوی کی نیت کیوں کروں؟ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. تو میں نے کہا جہاں بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ, یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا گھر ہے. تو میں نے کہا میں نے مسجد نبوی کی نیت کر کے کیوں جانا ہے؟ مسجد نبوی میں کتنا ثواب ہے ایک نماز کا؟ ہم کہتے ہیں 50,000, اور یہ منکر طبقہ کہتا ہے 1,000. مسجد نبوی میں 1,000 ثواب ہے. میں نے اس کا کتنا ہے؟ کہتے 1,000 نماز کا ثواب ہے. میں نے کہا خدا کے بندے, یہاں 1,00,000 ہے, ادھر تیرے مطابق 1,000 ہے, تو میں کیوں 1,00,000 کو چھوڑ کے 1,000 ثواب لینے جاؤں؟ مسجد نبوی کی نیت کرنی ہے تو کیوں جاؤ؟ یہاں 1,00,000 کا ثواب ہے, یہاں رہو. مجھے کہتے ہیں ادھر حضور پاک علیہ السلام مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تھے. میں نے کہا ہجرت کے بعد کتنے سال رہے؟ کہتے ہیں 10 سال. تو میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 63 سال. تو میں نے کہا 10 سال وہاں رہے اور 53 سال کہاں رہے؟ وہ ادھر رہے کعبۃ اللہ میں. تو جہاں میرے پاک پیغمبر نے آدھی صدی گزاری ہے, 53 سال میں ادھر سے کیوں ہٹوں؟ میں ادھر ہی رہوں گا. کہتے نہیں آپ مسجد نبوی کی نیت کریں. میں نے کہا بھائی کیوں کروں؟ ایک بندے کو ایک جگہ سے 1,00,000 مل رہا ہو, ایک جگہ 1,000 مل رہا ہو, وہ کمل ہے شودا جو مانتے 1,000 گن سی. میں تو نہیں کرتا. مجھے کہتے اچھا پھر تم بتاؤ. میں نے کہا اب سن, اب ہم سے سن. میں نے کہا اہل حق علماء دیوبند کا نظریہ ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حضور پاک کی دربار میں حاضری کے لیے جاتے ہیں, اور پیغمبر کی حاضری پر ہمیں 1,000 نہیں 1,00,000 نماز کا ثواب قربان کرتا پڑتا ہے. ہم کر دیتے ہیں کہ ہمیں حاضری سرکار کی ملے گی. ہم تو رسالت مآب کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں. ہم مسجد نبوی کی عزت بات میں رکھیں گے, پہلے حضور پاک کے مقام اور مرتبے کو رکھیں گے. اچھا, اور میں نے کہا سن, اگر حضور پاک وہاں نہ ہو تو پھر مسجد نبوی ہو یا میرے محلے کی مسجد ہو, پھر کیا فرق ہوگا؟
اتنا ہی ہوگا کہ وہاں صحابہ کرام یا ایک بار اللہ کے رسول کو گزر ہوا ہے تو اللہ کے رسول تو مسجد جن بھی گئے ہیں یہاں بھی چلے جاؤ, مسجد جیر رانا بھی گئے ہیں یہاں بھی چلے جاؤ, تو پھر صرف مسجد نبوی میں 8 نمازوں کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں اچھا مول صاحب پھر میں انشاءاللہ آپ کو ملوں گا. میں کہتی ہوں وال نہیں ملنا مینوں. تو بھائی اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی پوری بات سن لیں, خدا کی قسم کوئی اعتراض نہیں رہتا. تو میرے دوستوں میں نے بات چلائی تھی مقصد میلاد پر کہ خالی میلاد کی بات نہیں, مقصد میلاد کی بات کریں, خالی خوشی کی بات نہیں, خوشی کے ساتھ رسول اللہ کے آمد پر تعلیمات کے اوپر عمل پہ بات کریں گے نا انشاءاللہ. سارے دوست ارادہ کرتے ہیں نا کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں گے؟ جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. حضور پاک کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ گے, اعمال میں رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرو گے, اپنی خوشی میں شادی بیاہ میں حضور پاک علیہ السلام کے احکامات کو زندہ رکھو گے, اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. جزاکم اللہ تعالی. یہ آپ کے سوالات اور اعمال نامے کی پوری پرچی ہے, تو جیسے آپ کے سوال ویسے میرے جواب ہوں گے. اب یہ نہ کہنا مولوی صاحب نے گرم جواب دیا ہے. گرم سوال گرم جواب, نرم سوال نرم جواب. یہ جواب نہیں بنے تو نہ سوچا, نہیں تو میں جواب والا. اچھا ٹھیک. ہم پھر یہ نہ کہنا نا میں یہ جواب دیتا تو رولا پہ گیا. میں بعض جگہ جاتا ہوں پرچی کا جواب ہے, جو مولوی صاحب پرچی تو جواب ٹھیک نہیں دیتا, نہ لکھو آپ پرچی. میری تقریر تو مک گئی ہے, نہیں دیتے تو کوئی رولا نہیں پیا. اپنی بیوی کو حق مہر دینا کیسا ہے؟ تو بھائی دیں گے بھی اپنی بیوی کو حق مہر, کوئی پڑوسی کی بیوی کو حق مہر تو نہیں دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ. کیسا سوال ہے آپ کا, اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. یہ تو وہی حال ہے کہ مولوی صاحب بیوی کے ساتھ ہنی مون پہ جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا جائز ہے لیکن شرط ہے کہ بیوی اپنی ہو. گوانڈی دی زال نہ تو ہنی مون تے وان پچھو فائدہ. تو بھائی اپنی بیوی کو حق مہر دینا واجب ہے, ٹھیک ہے. سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 رب کریم نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, فرمایا ہم نے حق مہر کو مقرر فرمایا. تو حق مہر کو کس نے مقرر کیا؟ میرے اللہ نے. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, حضرت جابر کی روایت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا مہر لاقل من 10 دراہم, فرمایا کم از کم حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے. اور یہ 10 درہم حضور پاک کے دور والے, دبئی والے نہیں. ان کی موجودہ قیمت 5000 سے اوپر بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے حق مہر دینا واجب ہے. اور کسی نے حق مہر نہ دیا اور وہ مر گیا تو قرآن کہتا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, پہلے وراثت سے حق مہر نکالا جائے گا اور بعد میں وراثت تقسیم ہوگی. میں ایک گھر میں بیٹھا تھا, میں نے مسئلہ سنایا تو ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے تھے, مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب سچی مچی پر دینا پڑتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے میں نے تو سمجھا ہے کہ میں لکھ پاڑے چودے مولوی میں قرآن کریں لکھ پاڑے. بھائی دینا پڑتا ہے, یاد رکھ. اچھا پھر لوگ معاف کراتے ہیں, معاف کرانے کی بھی پوری ترتیب ہے. معاف ہوتا ہے لیکن اگر اس ترتیب پہ عمل کرو تو. کیسے؟ معاف کر دو جی, معاف کر دیا, معاف کر دیا, یوں معاف نہیں ہوتا. اس کو بتاؤ کیا ہے. مثلا آپ نے 5 تولے حق مہر میں سونا دیا, تو آپ 5 تولے اٹھائیں, سونا لیں, بیوی کے قدموں میں جا کے رکھ دیں. اسے کہو اللہ رسول کی طرف سے یہ حق تیرا ہے, تو ہمیں دے, پڑوسی کو دے, کھا جا کر کالے چور کو دے دے, کسی کو دے دے, ہم اللہ رسول کی طرف سے تجھ سے نہیں پوچھ سکتے, تو اس کی مالک کا قابضہ ہے مکمل کی مکمل, تو رکھ. ہاں اس کے بعد وہ تمہیں دے دے تو معاف ہوتا ہے. جب میں یہ مسئلہ سناتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں والتا ہو کوئی نہیں نیمڑا, کہتے ہیں پھر تو اس نے نہیں دینا, تو پھر معاف کیوں کراتے ہو؟ یہ کو ڈسین دے بھی کورین بھی او شو جی سمجھی پہ بھی معاف چکرین دے. اور بچڑا ایویں سوکھا مار معاف نہیں تھیندا. کو بھی یہ سوال پوچھنا میں ایویں جواب دو واسی حال پہلا سوال. کھانے کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کھانا چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جانا چاہیے یا نماز کو مؤخر کر دیں؟ بھائی 2 باتیں ہیں, نماز کا وقت ہو جائے یا جماعت کا وقت ہو جائے, اس میں فرق ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ اپنی بھوک کو دیکھیں کہ آپ کی بھوک اتنی زیادہ ہے کہ نماز آپ سے نہیں پڑھی جائے گی تو آپ کو کھانے اور روٹی اور بوٹی اور آلو کے لقمے یاد آتے رہیں گے, تو پھر آپ پہلے کھانا کھا لیں, ٹھیک ہے. اور اگر اتنی بھوک نہیں ہے تو پہلے آپ جماعت کر لیں, پھر اس کے بعد آ کر کھانا کھا لیں. یہ وہی حال نہ ہو. ہم سرگودم بیٹھے تھے, ایک بندے نے کہا ہاں چھتی نماز پڑھ لی, پھر آرام نال کھانا کھانا ہے.
کہتے جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر آرام آرام سے کھانا کھائیں گے. میں نے کہا ہونا تو چاہیے تھا آرام آرام سے نماز پڑھ لو پھر جلدی جلدی کھانا کھا لینا. تو بھائی اگر آپ کو بھوک شدید ہے تو پھر آپ پہلے کھانا کھا لیجئے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو نماز کی جماعت پہ علماء مجبور نہیں کرتے. ابتشام, پلوشہ, حریش, حضرت یہ نام ٹھیک ہے, ابتشام کا تو مجھے معنی نہیں آتا, پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے. پلوشہ یہ نام میں سمجھتا تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن مجھے بعد میں اپنے پشتون حضرات ملے, انہوں نے کہا ہماری زبان میں اسے کسے کہتے ہیں, پتہ نہیں کوئی خوبصورت پھول کو کہتے ہیں. تو میں تو اس کو مذاق اڑاتا تھا, پلو یا وچھا کچھ یہ کوئی نہ ہے. تو وہ پشتوں میں اس کا شاید معنی اچھا ہوتا ہے, تو شاید اگر کوئی پٹھان رکھے تو ٹھیک ہے رکھ دیں. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں نا, جیسے 7 بہنیں ہو نا, 7ویں بہن کا نام کیا رکھتے ہیں, ہمارے علماء کہتے ہیں بشرا رکھو تاکہ خوشخبری کا معنی اور اگلا بیٹا پیدا ہو, اور وہ حضرات رکھتے ہیں بلا نستے کہ اس کے بعد اور پیدا نہ ہو. تو اس طرح کوئی بلا نستے والی ترتیب آپ کی ہے تو آپ پلوشہ رکھ لیں. اور باقی میرے خیال میں صحابہ اور اہل بیت کے نام ہوں, اولیاء اللہ کے نام ہوں, بزرگوں کے نام ہوں, ان کو ناموں کو ترجیح دینا چاہیے, یوں نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید کے بھائی کا کیا نام ہے؟ ولید ابن الولید ان کے بھائی کا نام ہے, وہ بھی صحابی ہیں, ٹھیک ہے. اور خیر ہے, اس کے نام پوچھنے کا کیا مطلب ہے, امتحان کے چکروں میں آپ بیٹھے ہو. صحیح بخاری میں 4 مرتبہ ان کا نام آیا ہے, پتہ نہیں کسی مولوی کو اگر حوالہ یاد رہو تو ہم نے تو اس کے سر ہو جانا ہے, ابھی تجھے سوال کا جواب ہی نہیں آتا. تو بھائی وہ سوال پوچھا کریں جس سوال سے کوئی بندے کو فائدہ ہو, کوئی دینی فائدہ ہو, کوئی اسلامی فائدہ ہو, کوئی قبر آخرت کا فائدہ ہو, بندہ وہ سوال پوچھتے ہیں. نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور 2 یا 3 صورتیں ملانی ہوں تو درمیان میں بسم اللہ کا کیا حکم ہے؟ بالکل آپ بسم اللہ پڑھیں گے, آہستہ پڑھ لیں تو بہتر ہے. مثلا آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آہستہ بسم اللہ پڑھی اور پھر سورۃ الم تر کیف, پھر آہستہ بسم اللہ, پھر رحیلا, پھر آہستہ بسم اللہ, پھر ارایت الذی. تو بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن آہستہ ہی ہے. بسم اللہ امام پڑھتا ہے بابا, شروع میں بھی پڑھتا ہے فاتحہ کے اور بعد والی صورت میں پڑھتا ہے. میں نے آج جمعہ کی نماز پڑھائی ہے, میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد بسم اللہ پڑھی ہے. اونچی اور آہستہ کا فرق ہے, لیکن آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اگر آپ صورت شروع کر رہے ہیں تو. اسلام کے نقطہ نظر سے جہیز کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جانا فارغ لوگوں کا کام ہے, وضاحت فرمائیں. یہ ایک سوال نہیں ہے, 2 سوال ہے. اس نے ایک اکٹھا لکھ دیا. جیسے اس نے کہا آپ کا نام کیا, اس نے کہا میرا نام محمد نثار ہے, مجھے بھوک لگی, مجھے روٹی کھلا دے. تو اس نے کہا بھوک لگی روٹی کھلا دے, نام کا ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس نے بھی یہی حال کیا. جہیز کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں جانا فارغ لوگ کا. بھئی یہ کوئی سوال ہے؟ کوئی ڈاٹ دیا کرو, کوئی نمبر دیا کرو. سوال بندہ اپنی ترتیب پہ لکھتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے جہیز کا ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ داماد کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. اس کی ہڈی پسلی اگر مضبوط ہے, بزنس مین ہے, کمانے کھانے والا بندہ ہے, تو کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی بیوی کے لیے خود کمائے, یہ بقرعید کم میں نہیں آوڑا, ٹھیک ہے, یہ کمائے بیوی کے لیے. اور اگر اس کی ہڈی پسلی کمزور ہے, بیچارہ کچھ تھوڑا سا مالی طور پہ کمزور ہے, تو پھر سسر اس کا تعاون کر دے, کوئی نہیں مسئلہ. لیکن جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے, اتنا جہیز لاؤ, جہیز اتنا ہوگا تو شادی ہوگی. بھائی تمہیں تمہارا سسر اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کے بھی دے رہا ہے اور تم اس کے مال کے بھی لالچی بن چکے ہو. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کی بچی پر کوئی برا وقت آئے تو باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے اس سے پوچھ لینا. ہمارے والد محترم کی 7 بیٹیاں ہیں, ہماری 7 بہنیں ہم سے بڑی ہیں. کچھ مسئلہ کہیں ہوتا تو میری والد اور والدہ پر کیا حالت گزرتی تھی, اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوا ہے. جس دن کسی کی بچی بیاہ ہو کر اس کی ڈیوڑی سے نکل رہی ہوگی نا, تو باپ سے پوچھنا, ماں سے پوچھنا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. آج اپنے ساس اور سسر سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں, کل تم نے بھی ساس اور سسر بننا ہے. جیسے کرنی ویسے بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. تھوڑا گزارا. اس جہیز پر میں نے طلاقیں دیکھی ہیں. میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہے نا, تو لوگ ہم سے طلاق کے فتوے بھی لیتے ہیں. میں نے ایسے ایسے فتووں پر دستخط کیے ہیں جو صرف جہیز وجہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھی, اور طلاق دے تھی. ایک ظالم نے کیوں طلاق دی ہے کہ یہ جہیز 2 نمبر لکڑی کا بنوا کے لائی ہے. یہ جو لکڑی ہے نا, یہ 2 نمبر ہے, یہ دیار نہیں ہے, یہ کوئی چائنا پڑتل کی ہے. چل بھی لے جا.
یہ وجہ طلاق ہوتی ہے, یہ ریزن آف دا ڈیورس ہے. اسے طلاق کی وجہ کہتے ہیں. مال کی لالچ کی خاطر تم پھر لالچی ہو, تم پھر بزنس مین ہو, تم پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے تھے, تمہاری شادی کا مسئلہ نہیں تھا, تم نے کاروبار کے مسئلے دیکھے. پھر اس سے اچھا تھا تو کوئی کھوکھا لگا لیتا, کہیں ریڑھی لگا لیتا, بہترین قسم کے آلو پیاز بیچ دیتا. دوسری کی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پتہ ہے ہوا کیا طلاق کی وجہ؟ یہ بچی گھر میں شادی کر کے گئی اور کوئی ایک پڑوسن میں کوئی خبیث صفت کی عورت ان کے گھر آئی اور آ کر کہتی ہے یہ تو 2 نمبر کرسی ہے, تمہاری جو گھر میں بہو آئی ہے نا یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے, 2 نمبر ہے. اسی پر لڑائی پڑ گئی. بھائی ایسے نہیں ہوتے. اچھا لوگ کہتے ہیں جہیز ہر صورت دو, ان سے پوچھو کوئی دلیل, کہتے ہیں ہاں حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جہیز دیا تھا. تو ان سے ایک سوال کیا کرو کہ حضور پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بولیے 4. حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن, پیغمبر کی 4 لخت جگر نور نظر, پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں. قرآن کریم میں کل ازواجک و بنات, بنت نہیں بنات, پیغمبر کی بہت سی بیٹیاں. بھائی سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو تو جہیز دیا ہے, باقی 3 کو جہیز دینے کی بات کیوں نہیں آتی؟ اگر دینا ضروری ہے تو حضرت فاطمہ کو دے دیا, جو باقی بیٹیوں کے جہیز کی بارے میں روایات نہیں آتی ادھر جناب کیا فرمائیں گے؟ بھئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ داماد کی حیثیت دیکھیں. رسول اللہ کے پہلے 2 داماد ہیں, حضرت لقیط ابن ربی جن کو ابو العاص ابن ربی کہتے ہیں الاموی, دوسرے ہیں حضرت عثمان ابن عفان الاموی, دونوں بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں. پہلی بیٹی کے شوہر حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص ہے, اور رسول اللہ کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان سے شادی ہے. یہ دونوں بزنس مین آدمی ہیں, کھاتے پیتے ہیں, کوئی جہیز کی بات نہیں ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فائنانشلی مالی لحاظ سے کمزور ہیں. ایمانی لحاظ سے تو علی ہے نا, میں مالی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. مالی لحاظ سے, معیشت کے لحاظ سے وہاں اتنی مضبوطی کی بات نہیں ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے بطور تعاون 2 چھاگل دیے ہیں, 2 سرانے دیے ہیں, 1 چکی دی ہے, 2 پینے کے گلاس دیے ہیں, اور یہ ترتیب دی ہے. اچھا تمہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جہیز کی بات آپ کو یاد ہے, تو میرے بھائی پھر جہیز بھی وہی دو جو حضور نے دیا تھا نا. تم تو جہیز میں کہتے ہو موٹر سائیکل دے دو, مجھے کار دے دو, مجھے گاڑی دے دو. اپنی حیثیت کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ گھر تجھے اصلی شناختی کارڈ دکھا کر روٹی ملتی اور تو سسر کے گھر سے جہیز کی ڈیمانڈیں لے گلا. جی ہاں, منہ ڈوڑی والا دھو نہیں تو گھر والے سجانے سے نہیں, پتہ نہیں کتھو آوڑ ہے یہ جو رہنا نیو خان دا چنگا ڈبا دی شکل والا. اور یہ اپنے سسر سے کہہ رہا ہے جی مجھے. ایک خاتون کے امراضی نامے میں گئے تو اس کا شوہر ان نمون متھا تو جن پہاڑو لتھا, وہ کہہ رہا تھا اس نے مجھے دیا کیا, اس نے مجھے دیا کیا, یہ لائی کیا. تو کیا خوب جواب دیا اس لڑکی نے. لڑکی نے کہا میرا ابا تو مجھے جہیز میں جہاز بھی لے کر دے سکتا ہے, تیرا ابا ایئرپورٹ بنوا سکتا ہے. جی ہاں, ڈاڈی یاد آوے سی بچڑے کو, ایئرپورٹ بناوا مرتے 100 جہاز ہیں جنہیں پیسے لگ دن. جی ہاں, تو اسی لیے جہیز کا نقطہ نظر پر یہ بات تھی. یہ اتنی بہو ہیں دفعہ, ٹھیک ہے. کوئی بھیا سوال ہویا تو بعد. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تبلیغ جماعت میں جانا فارغ لوگوں کا کام ہے, وضاحت فرمائیں. وہ خود فارغ ہیں بیچارے. بھائی تبلیغ دین یہ شریعت کا کام ہے. تبلیغ کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کے راستے میں جاؤ, کسی کو کلمہ سکھاؤ, نماز سکھاؤ, روزہ سکھاؤ, دین کی بات سکھاؤ, خود سیکھو, عمل کرو اور آ جاؤ. دین سیکھنا فارغ لوگوں کا کام ہے. تو پھر میں دنیا میں حیران ہوں بھائی, جو تبلیغ میں نہیں گیا وہ بولتے ہیں, جو گیا اسے سمجھ آ جائے گی. میں تبلیغ میں رہا ہوں, 4 ماہ ہم نے لگائے ہیں. یقین مانیے میں سہیوال کی بات کر رہا ہوں, اور سنو پھر مجھے, میرے 4 ماہ کی میری آنکھوں دیکھی کارگزاری ہے. ایک مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی, وہاں کے امام صاحب نے بستر شستر اٹھا کر اور وہ حال کیا جماعت کا کہ سارے بستر بورے ہر شے باہر, نکل جاؤ یہاں سے, دبا جاؤ گستاخ رسول فلاں فلاں فلاں. ہمارے جو نوجوان تھے, ایک میں تھا, ایک ہمارا نصیر دوست تھا, ہمارا تو میٹر سے پھر گیا نا کہ ہم نے کہا یار یہ کیا ہوا. لیکن امیر صاحب نے کہا نرم نرمی پیار فلاں فلاں. جی ٹھیک ہے. ہم پھر مسجد میں وہاں گئے, بڑے طریقے سے ان کو سمجھایا.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیان نہیں کرو گے، ایسے رہو 3 دن۔ تو ہم نے کہا ایسا کوئی تھا بچے جاؤنے، ہم نے کہا بیان نہیں کرنا تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیان کرو، تشکیل نہیں کرو گے کہ تم سے روزے کے نکلو چلے کے لیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد مولوی صاحب بیان کرتے اور اس کے بعد ہم بھی بیان کرتے، تو تشکیل نہیں کرتے تھے۔ 3 دن کے بعد خود مولوی صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ لوگوں میں کوئی غلط بیانی تو نہیں ہے، تو آپ لوگ تو ٹھیک ہیں، پھر آپ کے خلاف لوگ کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا مولوی صاحب تیرا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ پھر اس نے کہا کہ اب اللہ کا نام مانو، 3 دن اور لگاؤ، اور یہاں مسجد میں لوگوں کو جا کر باہر کلمہ نماز سکھاؤ۔ میں خود گیا ہوں، اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، سنیے۔ میں خود گیا، ایک بوڑھے آدمی کے سامنے جب میں نے یہ لفظ کہا کہ چاچا جان آپ نے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمے میں آپ اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ تیرے احکام مانیں گے اور تیرے پاک پیغمبر کے طریقوں پہ چلیں گے۔ میں ادھر پہنچا تو بوڑھے نے میرا ہاتھ پکڑا، ایک باری پھر پڑھی، میں نے ایک بار پھر کلمہ پڑھا، کہ ایک باری پھر پڑھی، میں نے پھر پڑھا، کہتے مجھے پڑھو، میں نے پڑھایا، وہ اٹک رہا تھا، کہتے بیٹا یہ کلمہ بڑے عرصے سے نہیں پڑھا تھا تو اسی لیے تھوڑا اٹک رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے 2-3 دفعہ کہلواؤ۔ یہ حال ہے، مسلمان ہے، دادا نانا بن چکے، کلمہ طیبہ کا پتہ نہیں۔ میرے ایک دوست ہیں بھائی مولانا زبیر صاحب، ان کی تشکیل ہوئی آوران میں، وہ وہاں گئے تو وہاں کے علاقے والے ایک مسجد میں ان کو لے گئے، ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے محراب کے اندر، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ سندھ کے ایک دیہات میں ان لوگوں کو تشکیل ہو تو بتا رہے تھے کہ ایک جوان فوت ہوا، انہیں جا کے اس کو دفن کرنے لے کر جا رہے ہیں، انہیں کہا جنازہ، اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، جوانوں کا کوئی جنازہ ہوتا ہے؟ جنازہ تو بوڑھوں کا ہوتا ہے۔ بھائی یہ کارگزاریاں ہم نے سنی ہیں اور یہ معاملات ہم نے دیکھے ہیں، تو تبلیغ ایسے لوگوں کا کام ہے۔ بھائی تبلیغ دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے، چل کر دیکھنے کا راستہ ہے، بس یہ آپ کو پتہ۔ دعوت و تبلیغ دا نبیان کو لے کار دے، ہاں یہ انبیاء کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ مل کر سامان میں کھانا پینا، غیر مسلم کا اتارا ہوا لباس مسلمان پہن سکتا ہے؟ تھوڑا سا ذرا اس سوال میں ترمیم کرتا ہوں۔ عام غیر مسلم کا معاملہ اور ہے اور قادیانیوں کا مسئلہ اور ہے، یہ فرق ذہن میں رکھنا۔ عام غیر مسلم پاکستان میں مائنارٹیز رہتے ہیں، اقلیت، ہندو رہتے ہیں، پارسی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، جیوز رہتے ہیں، کوئی ہمارا ان سے پھڈا نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پہ، ہم اپنے مذہب پہ، کوئی ہماری یہاں لڑائی اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل نہیں ہیں۔ لیکن قادیانی وہ مائنارٹی ہے، وہ نان مسلم ہے جو ہے تو غیر مسلم اور اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرتا ہے۔ اس لیے قادیانیوں کا مسئلہ اور ہے اور باقی غیر مسلموں کا مسئلہ اور ہے۔ قادیانی نہ آئین اور قانون کو ملک میں مانتے، نہ اسلام اور قرآن و سنت کو مانتے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بکرے کے نام پر کتے کا گوشت بیچا جا رہا ہو، گائے کے نام پر گدھے کا گوشت بیچا جا رہا ہو۔ اور یاد رکھیں ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم فنڈامنٹل آف دا رائٹس، اپنے آئین اور قانون کے بنیادی حقوق کو بھی جانتے اور اسلام کو بھی جانتے۔ یاد رکھنا ہم کفر کو اسلام کے نام پر نہیں چلنے دیں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس پر ہمارے پاس آئین اور قانون کو ساتھ لے کر ہم چلیں گے، ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قوانین اس کے لیے موجود ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانا پینا، کسی قسم کا لین دین، کسی قسم کی خرید و فروخت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اتارا ہوا لباس، پتہ نہیں آپ کیسا بات کر رہے ہیں بھائی۔ میں قادیانیت سے اس معاملے میں سوشل بائیکاٹ کا قائل ہوں، سوشل بائیکاٹ کا۔ قادیانی مرزے کا نظریہ ہے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس کی ماں کا یہ حلال بچہ ہے، اور جس نے نہیں پڑھا اس کی ماں نے حرام کاری کی ہے۔ تمہیں اپنی ماؤں پر شک ہے یا یقین ہے کہ میری ماں نے مجھے حلال جنا ہے یا حرام جنا ہے؟ جب ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں حلال جنا ہے، ہم ان مرزائیوں کی اس بات کو مانیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام اہل اسلام کے جتنے وہ طبقے تھے، ان سب نے مولانا مفتی محمود کی قیادت میں اس وقت کی حکومت سے ان کو کافر اقلیت منوایا ہے۔
یہ منوایا اس بات پہ، اور 13 دن قادیانیوں کو موقع دیا کہ آؤ اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرنے والوں ثبوت دو۔ یہ وہاں گنگ ہو گئے اور وہاں سے بھاگے اور اپنے ابا کے پاس انگریز کی جا کر گود میں پناہ لی ہے۔ اور آج بھی علماء کی سیاست سے یہ قادیانی اتنا ڈرتے ہیں۔ ان 2018 کے الیکشن میں ان کا مرزا جو وہاں کا خلیفہ ہے، اس کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ پگڑی والے مولوی اسمبلی میں ہماری دال نہیں گلتی۔ اور ہم نے کہا سنو، میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہوں گا، مسلمانوں قیامت تک اسلام بھی رہے گا، کہو انشاءاللہ، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، اور قیامت تک ہم ایسے حضور کے غداروں کے دم پر پاؤں رکھے رہیں گے۔ تم ایک پگڑی والے کی بات کرتے ہو، علماء کرام نہیں، ہمارے مسلمانوں کا ایک ایک بچہ اس مقابلے میں تمہارے سامنے رہے گا۔ کسی قادیانی سے کوئی لین دین کی بات نہیں کرنی، اور کوئی کہے ہم جوڑ کی بات کر رہے ہیں، ہم توڑ کی بات نہیں کرتے، اسے کہو تجھے جوڑ کا معنی آتا ہے؟ جوڑ کسے کہتے ہیں، توڑ کسے کہتے ہیں؟ میں حضرات ریونٹ کے بزرگوں کی خدمت میں رہا ہوں، مجھے جوڑ بھی پتا ہے، توڑ بھی پتا ہے۔ اور جوڑ کا معنی ہے اپنے سے جوڑ رکھنا۔ یہ گھڑی ٹوٹ جائے تو گھڑی کے چین سے اسے جوڑ لگتا ہے، جوتی کاٹ کے جوڑ نہیں لگاتے۔ جوڑ کا معنی مسلمان سے جوڑ رکھنا ہے، کافر سے جوڑ رکھنا نہیں ہے۔ یہ اسلام میں دیوسیت نہیں ہے، اسلام میں بزدلی نہیں ہے، اسلام میں ہٹنا نہیں ہے، اسلام میں ڈٹ کر کٹ جانا ہے۔ تمہاری ماں کو کوئی گالی دے، تیرے ابے کو کوئی گالی دے، تو اس کے ساتھ لین دین نہیں کرتا، یہ میرے ابے کا مخالف ہے۔ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار بن جائے، تو حضور کا کیسا وفادار امتی ہے، تیری یاری اس سے؟ اے مسلمان، جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو روزہ اقدس میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ بس ذہن میں رکھنا، میں کہتا ہوں یاد رکھنا، یار کوئی اور نیکی نہ ہو سکے نا تو اللہ کے لیے پیغمبر کے دل کو نہ دکھانا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22۔ رب کریم نے فرمایا جو اللہ کے رسول کے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، یہ دنیا میں بھی لانتی ہیں، آخرت میں بھی لانتی ہیں۔ نا بابا نا، یوں نہیں ہے۔ تو اس لیے عام غیر مسلم کا معاملہ اور ہے، قادیانیت کا مسئلہ اور ہے۔ عام غیر مسلم کے ساتھ آپ کوئی کاروباری حد تک لین دین کریں تو گنجائش ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن قادیانیت کا مسئلہ اور ہے، اس کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ اور میں یہاں ایک بات مزید بھی کہوں کہ کوئی آپ کو کہے کہ عیسائی کافر نہیں ہے، اس کے ساتھ تو آپ کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں، اور قادیانی کے ساتھ جی وہ نان مسلم ہے، وہ خود کو نان مسلم کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور یہ وہ کافر ہے جو خود کو اسلام کے نام پر پیش کرتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قادیانی اور عیسائی میں فرق ہے۔ عیسائی ایک سچے نبی کا پیروکار ہے اور قادیانی جھوٹے نبی کے پیروکار ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا، یوں نہیں ہے کہ آپ ان کو عام لوگوں کے ساتھ ملا دیں۔ کچھ لوگ اپنی محافل میلاد مصطفیٰ کرواتے ہیں۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں کہ اصل مقصد میلاد ہے کہ حضور پاک کی میلاد کیوں ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا کیوں ہوا، رسول پاک علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے۔ صرف آنے کی خوشی کی بات نہ کریں، آنے پر تو خوشی ہے اور ہر مسلمان کو ہے، جسے نہیں ہے وہ اپنے اسلام پر غور کرے، لیکن وہ حضور کیوں آئے ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ حضور آئے ہیں ہمیں اپنے سنتوں پہ عمل کروانے کے لیے، تو ہم اگر حضور پاک کی سنتوں پہ عمل پیرا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ بینک سودی قرضہ بینک سے لینا کیسے ہے؟ بالکل پکا ٹھکا سودی کام ہے بابا، اس سے بچ جائیں۔ یہ سود خوری نہیں ہے، یہ سور خوری ہے۔ سود اور سور میں چھوٹا سا فرق ہے، بس ان میں بھی فرق ہے۔ تو پھر سود کھانا اور سور کھانا پھر بھی چھوٹا ہے، کیونکہ سور کے کھانے سے لعنت آتی ہے، ماں سے زنا کے مترادف گناہ نہیں ہے۔ یہ تو من اتا امہ علانیہ کی بات ہے، سود کھانا تو ماں سے زنا کے مترادف ہے، اس لیے سود سے بچیں۔ ایزی پیسہ اپلیکیشن استعمال، یہ بات یاد رکھیں کہ اس اپلیکیشن کا اس حد تک تو استعمال جائز ہے کہ اگر آپ کو اس میں کوئی فری منٹس ملتے ہیں جو پیسوں پر ملتے ہیں، یا آپ کو کوئی فیسلٹیز ملتے ہیں تو آپ اس کو استعمال نہ کریں۔
صرف اپنا بل پے کریں صرف ایزی لوڈ تک تو یہ تو جائز ہے، لیکن اگر وہ فیسلٹیز آپ کو پیسے رکھے ہوئے پہ دیتے ہیں اور آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل ناجائز ہے، پھر آپ اس اپلیکیشن کا استعمال نہ کریں۔ غزوہ تبوک کس کے خلاف لڑی گئی تھی، وجہ کیا تھی؟ غزوہ تبوک رسالت مآب علیہ السلام کے بڑھاپے میں 62 سال کی عمر میں لڑی گئی ہے۔ اسلام کا آخری غزوہ ہے، مدینہ طیبہ سے 1000 کلومیٹر دور کا سفر ہے۔ میں نے الحمدللہ تبوک کا وزٹ بھی کیا اور تبوک رہا بھی ہوں اور تبوک کو دیکھا بھی ہے۔ تبوک وہ جگہ ہے جہاں قیصر روم ہرقل کفار کا جو اس وقت سلطنت کا بڑا تھا رومیوں کا، اس نے حملے کا جبلہ بن ایبل جو اپنا اس کا وہ تھا وہاں کا گورنر، اس کو حضور پاک سے لڑنے اور حملے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول 20 دن وہاں تشریف فرما رہے گئے ہیں، وہاں پر وہ کافر نہیں آئے تو فاتحانہ انداز میں آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے ہیں۔ غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ غزوہ بدر اس لیے پیش آیا کہ کفار مدینہ طیبہ پر آئے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، وہ قافلہ جو تجارتی تھا، تو رب کریم نے مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اے مہاجرین مکہ کے رہنے والوں جو تم پہ ان لوگوں نے ظلم کیے ہیں میں تمہیں جہاد کی اجازت دے رہا ہوں۔ وہاں اجازت نہیں تھی، یہاں تھی، تو ان میں سے احد الطائفتین آپ کو ملے گا، 2 لشکروں میں سے ایک۔ تو پھر وہ تجارتی قافلہ تو جان بچا کے بھاگ گیا اور ابو الجہل اینڈ کمپنی کا قافلہ صحابہ کے ہتھے چڑھا، اور ایسا چڑھا کہ جنگ بدر کو، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ٹھیک ہے نا؟ 24 صنادید کفار کے لیڈرز اور قیادت یہ مارے گئے ہیں ابو جہل اینڈ کمپنی سمیت، اور ان کو ایک کنویں میں جسے قلیب بدر کہتے ہیں وہاں پر اکٹھا پھینکا گیا۔ رسالت مآب اوپر آئے اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کے مرنے کے بعد ان کو کہا، صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اور تمہارے بتوں کے وعدے جو تمہارے ساتھ تھے وہ سچے ہوئے یا میرے اللہ کا وعدہ میرے ساتھ سچا ہوا؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اتناد الارواح لا عظام لا اتناد العظام لا ارواح، یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں ان میں روح کے معاملات اور سماعت کا کیا؟ حضور نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ بھی سن رہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک ایک کا نام لے کر امیہ، ابو جہل، فلاں فلاں سے بات کی ہے، تو یہ سارے وہاں مرے اور یہ ذلیل اور خوار ہوئے ہیں اور اسلام زندہ باد ہوا اور کفر کا مکالہ ہوا۔ تو یہ جنگ بدر ہے۔ حنفی نماز کے دلائل قرات بالجہر آمین کے پاس کے حکم کیا ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کریم مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے، 2 وجہ سے۔ نمبر 1 سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 میں رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے سنو اور زبان کو مت ہلاؤ، غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمت آئے۔ تو اگر آپ رحمت چاہتے ہیں تو قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھیں، یہ قرآن کا حکم ہے، تو اس لیے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2 رسول پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تم اس کی اقتداء کرو۔ فاذا کبر فکبروا، وہ اتنی تکبیر کہے گا مقتدی بھی تکبیر کہے گا۔ واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب وہ سورۃ فاتحہ ختم کر لے تو تم آمین کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ قرآن پڑھے گا تم چپ کر جاؤ گے۔ اس صحیح حدیث صحیح مسلم سے پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ امام نے پڑھنی ہے، ہم نے نہیں پڑھنی، اور وہ قرآن پڑھے گا اور ہم چپ رہیں گے۔ یہ 2 وجہ سے۔ آپ کے ذہن میں شاید کوئی یہ سوال ڈالے کہ حدیث پاک میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بھائی یہ صحیح حدیث ہے، سر آنکھوں پہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو آپ نے صرف حدیث کے طور پہ پڑھا ہے، جس صحابی نے یہ حدیث بتائی ہے اس صحابی سے اس کا مطلب نہیں پوچھا۔ صحیح جامع ترمذی جلد نمبر 1 ابواب الصلاۃ میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے اور اس کا مطلب بتایا ہے انما اذا کان وحدہ، کہ نماز سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو ہوگی، تو فرمایا یہ مقتدی کو نہیں اکیلے نمازی کو حکم ہے۔ یہ پورا مسئلہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے مقتدی پہ لگا دیا ہے، یہ مقتدی کی بات نہیں ہے۔ رہی آمین کی بات، تو آمین اونچی کہنا چاہیے یا آہستہ؟
تو آمین اونچی بھی ثابت ہے اور آہستہ بھی ثابت ہے، لیکن امام کے لیے۔ رسول اللہ امام تھے، جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ کی روایت ہے، خفض بہا صوتا ورفع بہا صوتا، حضور پاک مد بہا صوتا، حضور پاک نے اونچی آمین بھی کہی ہے اور آہستہ بھی کہی ہے۔ تو یہ امام کے بارے میں ہے، وہ اونچی کہے تب بھی جائز، آہستہ کہے تب بھی جائز، مقتدیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے، اس کی وجہ کہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں اور آمین کے مسئلے کو دیکھیں تو دلائل ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا شاگرد تابع امام عطا ابن رباح فرماتے ہیں، قال عطا آمین دعاؤن، فرمایا عطا نے کہ آمین جو ہے یہ دعا ہے، اور قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے جب دعا مانگو تو اچھا طریقہ ہے کہ آہستہ مانگو، تو اس لیے آمین کو آہستہ کہنا چاہیے۔ بعض لوگ حدیث سے سناتے ہیں کہ بھائی حدیث میں ہے من وافق تامین او تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی وما تاخر، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی بخشش ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کی اونچی آمین مل گئی، اس میں تو ہے آمین مل گئی، تو آمین ہم بھی کہتے ہیں، اونچی کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے آمین کہی اور سب دوستوں نے آمین کہی تو مسجد گونج اٹھی۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن ادھر نماز کی بات نہیں ہے، دعا کی بات ہے، اس میں نماز کا کہیں بھی لفظ نہیں ہے اس حدیث میں۔ مسجد گونج اٹھی یہ دعا کا مسئلہ تھا، آپ نے ہر آمین کو دعا بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے تھوڑا گزارا کیا کریں کہاں آمین کہنی ہے کہاں نہیں کہنی۔ زیغم اسلام شہید ناموس صحابہ حضرت مولانا علی شرح حیدری شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، تو ایک بندہ بھاگے بھاگے آ کر میرے ساتھ ٹھہر گیا، اس کو صرف آمین کا شوق تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین، گمراہوں کے لیے، اس نے سمجھا ولضالین، انہوں نے کہا آمین۔ کہتے ہیں میں نے سلام کے بعد کہا یہ تیرا علم ہے، یہ تیرا حال ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتہ کہاں کہنی ہے کہاں نہیں کہنی۔ تو اس طرح کے الچٹو من الڈگر سے ہمارا واسطہ ہے، بس اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ نبی پاک کی قبر مبارک کی حیات اور برزخ کی حیات میں کچھ فرق ہے یا نہیں، حیات النبی کی وضاحت فرمائیں۔ وفات کے بعد جو رسول اللہ کو قبر میں زندگی ملی ہے اس کے کئی نام ہیں، حیات قبری، حیات اخروی، حیات برزخی، تینوں نام ہیں۔ اس کو حیات برزخی بھی کہتے ہیں کہ وفات کے بعد والی، حیات قبری بھی کہتے ہیں قبر والی، حیات اخروی بھی کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی یہیں سے ابتدا ہے۔ اس کو حیات قبری کہو، حیات اخروی کہو، حیات برزخی کہو، آپ کی مرضی، لیکن پیغمبر علیہ السلام اسی قبر میں زندہ ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو اوپر زندہ ہے، میں نے کہا سنو، درد دل میں ہوتا ہے یا سر میں ہوتا ہے؟ کوئی کہے میرا درد دل سر میں ہے، تو حیات قبر میں ہوگی، اوپر نہیں ہوگی۔ قبر میں قبر ہے نا، تو قبر میں زندہ ہے۔ آج کسی یہودی سے پوچھے مسلمانوں کے نبی کہاں ہے، وہ کہیں گے مدینہ میں، اور یار لوگوں سے پوچھے تو یہ کہے گا اوپر زندہ ہے۔ تو بھائی اوپر روح ہے، نیچے جسم ہے، اس روح کا جسم سے تعلق ہے جس کی وجہ سے زندہ ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اگر آپ اس پر مزید دلائل چاہیے تو آپ یوٹیوب پر آئیں، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، عقیدہ حیات النبی لکھیں، 10 آیات قرآن کریم کی اور 10 پیغمبر کی احادیث کو ہم نے صحیح طور پہ پیش کیا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو عقیدہ حیات النبی تو امت مسلمہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد جھاڑو دینا کیسا ہے؟ ضرورت ہے تو عصر سے پہلے دے دو، ضرورت ہے عصر کے بعد دے دو۔ ادھر کوئی جھاڑو دینے نہ دینے کا شریعت میں حکم اور منع کی بات نہیں ہے، ضرورت کی بات ہے۔ یہ نہیں بے رات لے بہاری رہے ہو تو تمہاری بہاری پھر ویسے کیوں، بہاری کوئی آٹومیٹک سیاڑی ہے؟ ہاں اے بھائی ٹویٹا شروم تے پارا دے دی ہے ساری بہاری، تو بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھائی جھاڑو آپ نے جب بھی دینا ہے دے دیں، اس پہ تو کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہے۔ نماز عشاء کے بعد گپ شپ کی محفل لگانا کیسا ہے؟ نماز عشاء کے بعد دینی بات کے لیے بیٹھنا تو حدیث میں السمر باللیل کی روایات آتی ہیں، لیکن گپ شپ کو چھوڑ کے میرے خیال میں سو جانا بہتر ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد بھول کے کوئی سورت ملا لی تو کیا حکم ہے؟ کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ آپ تیسری اور چوتھی فرض کی رکعت میں اور ساتھ پڑھ بھی دیں، نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھ بھی لیں تو آپ کے اوپر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔
दादा अबू ज़िंदा हों, उनका बेटा वफ़ात पा जाए, फिर उसके पोते को विरासत में हिस्सा मिलता है। शरीयत का कानून है कि अक़रब की मौजूदगी में अबअद महरूम होता है। यानी क्या मतलब, अगर उसका बाप मौजूद है तो उसको दादे की विरासत बाप को मिलेगी, पोते को नहीं मिलेगी। लेकिन विरासत मौत के बाद होती है, तो किसी का अब्बा पहले फौत हो गया, पोता ज़िंदा है, तो उसको शरअन विरासत तो दादे की मिरास से नहीं मिलेगी। दादे को चाहिए कि ऐसे पोते के लिए वो नसीहत व वसीयत करके जाए कि इसको ये भी हिस्सा दे दे, ताकि ये ना हो कि उसका यतीम पोता बेचारा ऐसे रुलता फिरे। जो शख्स माँ बाप की कब्र को सजदे की हालत में चूमते है, इसके पीछे नमाज का क्या हुक्म है? कब्र को चूमने की बात तो हमारे फुक़हा में किसी ने भी नहीं की है, ठीक है ना। ये सजदे का ख्याल होता है, इसीलिए तो किसी सूरत आप चूमने वाली बात छोड़ें। हाँ ये है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। मौजम तबरानी अल औसत की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत हर जुमे को करता है, या उनमें से दोनों में से कोई एक फौत हो, उनकी ज़ियारत हर जुमे में जाता है, तो इसके पिछले गुनाह माफ़ होते हैं और अल्लाह इसको जन्नती लिख देते हैं। तो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की बात है, आप वहाँ जाएं, इसाले सवाब करें, उनके लिए दुआ करें, कुछ पढ़ के बख्शें। ये चुम्मे चटाकी लिखा हल्को नहीं है, मुल्तान जानिया तो कुर्बान जानिया ला थोड़ा गुजारा। महर फ़ातिमी को दलील बनाना कैसा है, उसकी मिकदार क्या है? महर फ़ातिमी हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हक़ महर की बात है। तो हक़ महर की बात है, तो आप अगर हक़ महर फ़ातिमी दे सकते हैं तो आप दे दें, बहुत अच्छी बात है। ये 132 तोला चांदी इसकी मिकदार है। बीवियों को तलाक दे के फिर इसके साथ रहना कैसा है? भाई 1 या 2 तलाक के बाद तो गुंजाइश मौजूद है, 3 तलाक़ों के बाद तो कुरान करीम कहता है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू। हदीस कुरान करीम की पूरी आयत पढ़ देता हूँ। फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान, जो पहली 2 तलाक़ें हैं उनका हुक्म ये है, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बेहसान, या तो रख लो या छोड़ दो। फ़इन तल्लक़हा, अगर तीसरी दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू, फिर आपके लिए हलाल नहीं है। तो जिसको कुरान ने हराम कह दिया है, 3 तलाक़ों के बाद लोग फिर रखते हैं, ये क़यामत की निशानी है। और मैं तो हैरान हूँ, लोग मज़हब बदल देते हैं, बीवी नहीं छोड़ते। पता नहीं ये चविंगा मिचकेरी ना गुच्चा सही पई है, वो आप मज़हब बदल देंगे, बीवी नहीं बदलेंगे। खुदा के बंदे, कब्र में अल्लाह को जान देनी है, वहाँ क्या जवाब दोगे? और कुछ ऐसे लोग हैं जो 3 देकर कहते हैं 1 होती है। जो कहे ना 3 2 और 1 होती है, इसको लगाओ 3 थप्पड़ और कहो 1 होता है, ठीक है? फिर इसको समझ आ जाएगी भी अब 3 खल्ले लगे या 1 लगा। एक कहता था 3 2 तो 1 होती है, और उसके समोसों की दुकान थी, तो हमारे एक जानने वाले उसके पास चले गए और उसे कहो भाई 1 प्लेट में 3 समोसे रख के दे दो। उन्होंने कहा 10 रुपये का समोसा। उसने कहा रख दे, खैर है। वो तीनों समोसे खा के उसने 10 रुपये दिए। उसने कहा 30 होते हैं। उसने कहा वाह, 1 प्लेट में 3 समोसे 1 होता है। तो वो मैं कहता है 3 तलाक़ें दो तो 1 होती है, 1 प्लेट में 3 समोसे 1 क्यों नहीं होते? समोसे में तुझे अक्ल समझ आता है और तलाक़ों में अक्ल समझ नहीं आता। ऐसे नहीं, दुनिया में अजीब। हज़रत मौलाना अमीन सफ़दर काड़वी रहमतुल्लाह एक जगह बैठे थे और बंदों को समझा रहे थे, भाई 3 तलाक़ दो तो 3 होती है, 2 2 तो 2 होती है, 1 2 तो 1 होती है, यही समझा रहे हैं। वो कहते नहीं 3 2 तो 1 होती है। जब इन्होंने देखा ना कि हम हार जाएंगे, हमने तो हार जाना है, मैं उन हेरने पे हूँ क्या करूँ? तो उन्होंने कहा पुलिस को बुलाओ, मौलवी रोला वास्ते आया बैठे। तो पुलिस आ गई। तो उन्होंने कहा जी बस करो बस। हज़रत काड़ ने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा भाई मैं समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तो हमने बातें बंद न की तो मैं जूते मारूंगा। उन्होंने कहा ऐसे चो साहब जूते मारो, हमें 3 जूते मारो तो 3 गिनो, इसे 3 जूते मारो तो 1 गिनो। उन्होंने कहा क्यों? आ गई ये तो रोल है। उन्होंने कहा यही तो मसला है, मैं कहता हूँ 3 3 होती है, ये कहते हैं 3 1 होता है। सहाबा इकराम के मुनकर के साथ खाना पीना और तिजारत, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह। बड़ा सोना आपने मुझसे सवाल किया। जो सहाबा और अहले बैत का मुनकर है, उस बेईमान को जूती की नोक पे लिखो। खाने पीने और तिजारतों की बात आप करते हैं। शीज़ान कंपनी कादियानियों की है, इसके बारे में प्रोडक्ट के तौर पे बाबा शीज़ान हो, शैतान हो, कादियान हो, इससे बिल्कुल बाइकाट करो, ठीक है? ना हम शीज़ान के कायल हैं, ना शैतान के कायल हैं, ना हम कादियान के कायल हैं। मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका, गालिबन मोटरवे की बात होगी, पुरानी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर शीज़ान कंपनी की प्रोडक्ट की एक कोई बोतल, पता नहीं बेंज थी या इस तरह की कोई बोतल पड़ी थी।
میں نے دیکھا، میں نے کہا قادیانی کے نہیں لیتے، تو وہ دکاندار مجھے کہتے ہیں حضرت آج کل قادیانیوں نے اس کو بیچ دیا ہے، آپ لے لیں کہ میں پھٹی دیتی سونے طریقے سے میری بوتل وک بنے بھائی. میں نے کہا بیچ دیا ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اس کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ لکھوا کے لے آؤ کہ قادیانی بے ایمان ہے اور رسول اللہ آخری نبی ہیں. میں لینے کا اعلان فیس بک پہ، یوٹیوب پر اور میڈیا پر کروں گا. لے آؤ اس کے لیٹر ہیڈ پر. اب لانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا یہ گولی کسی اور کو دینا، ہم تمہارے اچھی طرح کے معاملات سے واقف ہیں. پٹھان لوگ لڑکے والوں سے جہیز لیتے ہیں، ساتھ میں 2-4 لاکھ بھی لیتے ہیں، اس وجہ سے شادی ہو جائے تو لڑکی کو طلاق لاؤ. یہ ہر پٹھان کو آپ بدنام نہ کریں نا، تھوڑا گزارا کریں. حضرت حاجی عبدالوہاب سے ابراہیم اللہ فرماتے تھے کہ پٹھان دین کے کام میں ہر جگہ آگے ہیں. کہتے تھے جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 پٹھانوں نے مان لیے، 1 بچ گیا. تو آپ کیوں خواہ سے ایک قوم کو ایسے کہتے ہیں؟ یوں نہیں ہے بھائی، جو بھی کرتا ہے تو یہ بات غلط ہے. جو لڑکی کو بیچ کے پیسے لیتا ہے وہ پٹھان کرے یا غیر پٹھان کرے تو غلط ہے. یہ صرف کسی ایک قوم کی بات نہیں ہے. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی کو بیچ کے رکھ دیں جی طلاق نہ ہو، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ برائے ایصال ثواب کر دے محمد رمضان صاحب اور مرحومین برادری کی گھر کی کچھ پریشانیاں. اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے اور فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرمائے. یہ آپ کا اعمال نامہ پوری تقریر سے بڑھ کر ہے. تم سیدھا سوال جواب کی نشست رکھ لیتے. کس نے آپ کو کہا آپ ہمیں تقریر پہ بلاؤ؟ سوال جواب کی نشست ہو جاتی تھی، کام پورا آ بچڑا اعمال نامہ اپنے کول سنبھال. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، دین پر رکھے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.